السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کچھ وقت لگنا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں زہرہ ممتاز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عجیب عاشق مزاج دوست تھے ہم لوگ، مخلص مگر دیکھنے میں کچھ اندر سے کچھ۔ زبان دیکھو تو آگ اگلے اور آنکھیں دیکھو تو سمندر، محبت کی لہروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ انوکھی انہونی قسم کی حرکتیں تھیں ہماری اور مزاج کتنا جدا۔ امینہ نیاز نے کہا، میں کل کالج نہیں آ رہی۔ کیوں؟ تمہاری دادی جان اپنی شادی کی سالگرہ منا رہی ہیں کیا؟ نائلہ ضیا یوں ہی تک بے تک ہانکنے کی عادی تھی۔ بکو مت، آنٹی کے ہاں جانا ہے، وہ حسب توقع چڑھتی۔ لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے، مت آنا۔ ایک تمہارے نہ آنے سے کالج ویران نہیں ہو جائے گا، اور نہیں تو کیا کل کی صبح سورج طلوع نہیں ہوگا یہاں؟ سمینہ احسان اور میں دونوں ایک ساتھ اس پر چڑھ دوڑتے۔ اصل میں ہمارے ایک نہ آنا کہنے میں سینکڑوں منتیں ہوتی کہ دیکھو اگر تم نہ آئیں تو واقعتاً کالج ویران لگے گا وغیرہ، مگر ہم سب کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ تھی کہ چاروں بیک وقت بے حد ڈھیٹ تھیں۔ ایسی بے جا ضدوں کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے اڑا دیتے، بھلا ہر روز سننے لگتے تو دین و دنیا سے بے بہرہ نہ ہو جاتے۔ تعداد میں ہم چار تھے اور اعداد میں بھی دنیا کے چار کونے، ایک شمال تو دوسری جنوب، تیسری چوتھی مشرق و مغرب۔ سو ہمارا یہ ننھا سا بس ایک مکمل جہاں تھا، رنگوں بھرا۔ ایک رنگ امینہ نیاز کی شاعری کا تھا اور شاید سب سے حسین بے حد پیارا رنگ تھا، اور اس رنگ میں بنگ ڈالنے والی نائلہ ضیا تھی، ایسی شوخ اور چلبلی اور سچ مانو تو سراپے رونق تھی۔ ایک تو خدا نے صورت بڑی فیاضی سے بنائی تھی، اس پر ذہانت کی انتہا، پھر یہ رنگین فطرت، ایک ستم ایک قیامت تھی، اور قیامت ڈھاتی تھی مگر کردار کی کھری تھی، اور اگر نہ ہوتی تو سمینہ احسان کان پکڑ کر کھڑا کروانے والوں میں سے تھی۔ ہمارے گروپ کی بقول امینہ نیاز کے نیک پروین سلیقے سے سر پر دوپٹہ جمائے دھیرے دھیرے بولتی، بنا کرائے دیے سیدھا دل میں اتر جاتی، اور بہت جلد وہاں پکا مضبوط مکان بھی بنا ڈالتی، اور بندہ سحر زدہ سا بس شکل دیکھتا رہ جائے، بلکہ کبھی کبھی تو فخر کرنے لگے کہ واہ کیا شاندار شخصیت نے ڈیرا ڈالا ہے، اور ان تینوں کے کمالات کے آگے اب میرے لیے کون سے کمال کی گنجائش رہ گئی بھلا۔ میری سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دوسروں کی خوبیوں کو نہایت فراخ دلی سے مانتی اور سراہتی، اور سب سے بڑی خامی یہ کہ ان خوبیوں کو خود پر طاری کرنے کی جرات کبھی نہ کرتی، شاید یوں کہ میں جو تھی جیسی تھی خود کو بالکل ٹھیک سمجھتی تھی۔ واہ کیا شان ہے، کیا اعتماد! یہ نائلہ ضیا کا پہلا کمنٹ تھا میرے بارے میں۔ بی ایس سی کرنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، یہ واحد نکتہ تھا جس پر ہم چاروں نے برضا و رغبت اتفاق کیا تھا، جو بالکل غلط ثابت ہوا تھا، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ آئندہ کسی نکتے کسی خیال پر متحد ہونے کی غلطی نہ کی۔ جن دنوں صبح ہی صبح پریکٹیکل ہوتا تو مجھے 7 بجے کالج کے لیے روانہ ہونا پڑتا کہ بھائی صاحب اسپتال جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کرتے جاتے، اور ایسے میں عالم یہ ہوتا کہ کبھی ایک چائے کی پیالی پر صبر کر لیا جاتا اور کبھی یہ بھی ہاتھ سے جاتی۔ اصل میں مجھے وقت کبھی پورا نہیں پڑا، وہ جو ہے نا نظم، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، میں اس کی زندہ مثال تھی۔ کبھی جو کسی کام کو اس کے معین وقت پر مکمل کرنے کا مارکا سر انجام دیا ہو، پھر ہوتا یہ کہ 10 بجتے ہی مجھ پر دورے پڑنے لگتے، بھوک بھوک کے شور میں بہترین سے بہترین استاد کا لیکچر سمجھ میں نہ آتا، اور خدا خدا کر کے 12 بجے لنچ بریک ہوتا تو میں ناشتے کے لیے کینٹین کی طرف دوڑ لگاتی، ایک آدھ سینڈوچ لے لیا کرو مگر تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی۔ نائلہ پورے 2 سال میری روٹھی عقل کو روتی رہی۔ اس پر ہماری کیمسٹری کی پروفیسر ایسی ظالم واقعہ ہوئی تھی۔ 40 منٹ کا لنچ بریک، کیا کرتی ہیں آپ لوگ؟ 5 منٹ کینٹین تک جانے میں لگیں گے، 5 منٹ میں اسنیک ہو جائے اور 5 منٹ میں لیب کا راستہ طے ہو جائے۔ کل سے تمام لڑکیوں کو 12:15 پر ہر حال میں کیمسٹری لیب میں ہونا چاہیے۔ یہ لیجیے، لمحوں میں معاملہ چکتا کر دیا۔ حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔ 15 منٹ، لیکن اس تھیوری پر عمل کرنے بیٹھیں تو عمر گزر جائے، نہ کر پائیں ویسے بھی۔ 2 سال انہوں نے ہمیں کیمسٹری سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم نے انہیں یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تھیوری میں ہر بات ممکن ہو سکتی ہے، عملاً نہیں۔ آخر تک دونوں اپنی جدوجہد میں ناکام ہی رہے۔ بہرحال جب اس تھیوری پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تو صورتحال یہ بنتی کہ میں اور سمینہ کلاس ختم ہوتے ہی لیکچر روم سے کینٹین کی طرف دوڑ لگاتے، دوڑتے اس لیے کہ 5 منٹ پہلے ہی گوا چکے ہوتے کہ ہماری ہر استاد کو ہر ضروری بات اگلے دن کے لیے ہر ضروری ہدایت بیل بج جانے کے بعد ہی یاد آتی تھی۔ امینہ نائلہ فائلیں کتابیں اور سب کے بیگ لاتی اور چھت کا رخ کرتی، ہوا خوری کے لیے نہیں، ہماری کیمسٹری لیب وہیں پائی جاتی تھی۔ کینٹین سے بھری دوپہر میں لنچ آور میں 5 منٹ کے اندر مطلوبہ اسنیکس خرید لینا شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے ناممکن بات تھی، اور جب سمینہ احسان جیسا میر واعظ آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس دائرے سے نکلنے کی مجال بھی نہیں کر سکتے۔ تو کبھی شرافت اور کبھی طاقت کے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے اور پلٹتے تو مقررہ وقت میں سے
1 या 1.5 मिनट बाकी होता, फिर सरपट भागते, टेनिस कोर्ट फैलांगते, कॉरिडोर पार करते, दर्जन भर सीढ़ियाँ तय करते, रोज़ाना कम से कम 1 पाउंड वज़न ज़रूर कम कर लेते और ऊपर जाकर अमोनियम सल्फेट और क्लोरीन गैस के पुरफिज़ा माहौल में बर्गर और कचौरियाँ खाकर हिसाब बराबर कर लेते। साथ में 2 मिनट इधर उधर होने पर मिस कुरैशी की डांट बतौर हवाइयाँ छिड़क लेते तो हम जैसों के वज़न में इजाफा ही होता और ऐसे में आजमाइश का वक्त वो होता जब हम में से किसी की रगे दोस्ती भड़कती। उस दिन भी यही हुआ। कैंटीन से लौटते हुए याद आया कि लैब कोट नहीं लिए। चूँकि पूरा ग्रुप मेरे लॉकर के साफ़ सुथरे होने के बायस अपने अपने कोट इसी में रखता, सो मैं चाबी लेकर ये फ़र्ज़ निभाने चल पड़ी और समीना आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं पलट कर तीसरी मंजिल तक पहुँची तो समीना के साथ नायला भी खड़ी थी। जिस दिन ज़्यादा भूख लगी होती है उसी दिन तुम वापसी का नाम ही नहीं लेती। मालूम हुआ कि इसके काम की चीज़ यानी बन कबाब मेरे हाथ में थे। एक निवाला खाकर वो चौंक गई। ये 5वां लैब कोट किसका है? ऊपर तो चलो, वक्त है नहीं और ये तादाद के पीछे पड़ी है। मैं 2 सीढ़ियाँ फलांग गई। इसने पीछे से मेरा बाजू पकड़ा। किसका है? निगत का है यार। तुम क्यों पीछे पड़ी हो? क्यों, तुम इसकी केयरटेकर निगहदाश्त करने वाली हो क्या? चलो वापस जाओ। क्या मतलब? मैं चीखी। जी, सीधी तरह नीचे जाओ और इस कोट को इसकी पुरानी जगह पर पहुंचा दो। वो बेनियाजी से बन चबाती रही और मेरा दिल चाह रहा था इसे चबा जाऊं। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। मिस कुरैशी हमारा बर्ता बना डालेंगी। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। यूँ कहो, तुम्हें अपनी चहेती की फ़िक्र है कि वो बगैर कोट के क्या करेगी? हैं? वो तमाम असातिज़ा की लाडली स्टूडेंट थी। यूँ भी उस्तादों की हर किस्म को राम करना इसके बाएं हाथ का खेल था। सो मिस कुरैशी की इसे परवाह ना थी। इसे परवाह थी तो हमारी जमाते दोस्तां की नाक की। वो भला कैसे बर्दाश्त करती कि इसकी अजीज़ जान दोस्त क्लास की एक नकचिड़ी लड़की का काम करे और वो जवाब में फ़ख्र से थैंक यू कहते हुए उठलाती फिरे। दरअसल साल की इब्तिदा में मेरा प्रैक्टिकल ग्रुप निगत के साथ बना था और मुझे कोई एतराज़ भी ना हुआ था कि मैं इस कॉलेज में नहीं आई थी। इंटर दूसरे कॉलेज से किया था। यूँ हमारा लॉकर भी मुश्तरका था, मगर ये इत्तेफाक था कि हमारी कदरें मुश्तरक ना हो सकीं, सो दोस्ती की कोई राह ना निकल सकी। यूँ हमने अपने अपने दायरे अलग कर लिए, मगर साल भर हमें कम से कम काम साथ करना था। मसला ये था कि निगत बहुत ही लापरवाह और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। नायला को मगरूर भी बहुत दिखती थी और मेरे अंदर मुरव्वत बकौल अमीना के कुछ ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा थी। चूँकि वो मोहतरमा लॉकर की चाबी खो चुकी थी, सो इन्हें हर काम के लिए मुझसे चाबी मांगनी पड़ती और मैं मारे मुरव्वत के अक्सर बवक्त ज़रूरत अपनी चीज़ों के साथ इसकी चीज़ें भी समेट लेती। और ये बात फ़कत नायला ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के वक़ार पर ताज़ियाना थी। वो चाहती यही है कि तुम भाग भाग कर इसके काम करो। छोड़ो भी नायला, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बेचारी कहाँ प्रैक्टिकल के दौरान नीचे दौड़ती फिरेगी। ठीक है, तुम इस बेचारी की शरीके गम बनी रहो। जाओ बीबी, हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ा। ये नायला का वो लहजा था जो सीधा मेरे कमज़ोर दिल पर मिसाइल की तरह निशाने पर बैठता। फिर क्या? मेरे पास 3 सीढ़ियाँ पलट कर लैब कोट वापस रखने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने मिस्कीन सी शक्ल बनाई, नज़रों ही नज़रों में रहम तलब किया, मगर वो जालिम समीना का हाथ थामकर 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती हवा हो गई। वो थी ही ऐसी ज़िद्दी कि इसकी नाक की ऊंचाई किसी की दस्तरस में ना थी। वैसे अना हम सब में कूट कूट कर भरी थी और एक दूसरे की नाक की परवाह इससे ज़्यादा। यूँ भी ज़माना ऐसा आन पड़ा था कि बकौल मेरी अम्मा के बच्चे की नाक ऐसी अकड़ में है कि पकड़ में ना आए। जिसे देखो हथेली में लिए फिरता है अपनी अना को। और हमने तो देखा है कि रुलती भी सबसे ज़्यादा है इस ज़माने में ये आना। और आप अमीना नियाज़, आप कल कहाँ गायब हो गई थी? मिसेज़ अकरम ने हाजिरी लगाते हुए सर उठाया। वो मैडम, रेफरेंस बुक ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई। तो फिर? शट अप, 5 मिनट का कहकर गई थी आप। फिर क्लास तो ठीक, कॉलेज से ही गायब हो गई। आप समझती हैं टीचर को कुछ पता ही नहीं चलता। गई कहाँ थी आप? जी, क्या मतलब? वो खड़ी की खड़ी रह गई। ज़ाहिर है इस तरह भाग कर लड़कियाँ कहाँ जाती हैं? भरी क्लास के आगे हमारे ग्रुप का नाज अमीना नियाज़ की ऐसी तौहीन हो और हम सह लें, खुसूसन नायला। डोंट मेक फ़नी स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। बगैर सबूत के फजूल दावे ना करें, खड़ी होकर बात करें। आपको उस्ताद से बात करने की तमीज़ नहीं। मिसेज़ इकराम हमारी कभी भी पसंदीदा नहीं रही थी और हमारा ग्रुप भी इनके लिए ऐसा चहीता नहीं था, और आपको भी शागिर्दों को डांटने का तरीका नहीं आता। मैंने इसका हाथ दबाया। समीना ने कोनी मारी, मगर इसका जलाल बगैर कमाल दिखाए टलने वाला नहीं था। ओह यू फुलिश गर्ल, निकल जाए मेरी क्लास से आप दोनों प्लीज़ मैडम। अमीना मिनमिनाई, लेकिन वो इसे खींचकर दरवाजे की तरफ ले गई। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। समझ क्या रखा है इन्होंने खुद को? करवाती क्या है क्लास में? गाइड बुक ले आती हैं और फिर लड़कियों सफ़ा नंबर फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ पर निशान लगाओ, और फिर वो होती हैं और इनकी ऊन सिलाइयाँ। बीएससी क्लास को इस तरह पढ़ाते हैं और ऊपर से ज़बरदस्ती के क्लास भी लो। अरे इससे तो बेहतर है बंदा ग्राउंड में जाकर जॉगिंग करे। और हैं कौन वो? हेड ऑफ़ द ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। सबक ना सिखाया मैंने भी तो मेरा नाम नायला ज़िया नहीं। किसकी मजाल के इसको रोके? भला कोई तूफ़ान को भी रोक सका है? वो गई प्रिंसिपल के पास और इनको कायल करके दम लिया। कॉलेज के शौहरे आफाक ग्रुप की बेमिसल लड़की की बात
پرنسپل نے پوری توجہ سے سنی ہی تھی، پھر ہماری پرنسپل تھیں بھی بہت کھری، ہر کسی کو دیانت سے سنتی، چاہے وہ طالب علم ہو یا استاد۔ بہرحال معاملہ وہ جتنا نپٹا سکتی تھی نپٹایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی سارا سال ہم مسز اکرام کو خاطر میں نہ لائے اور انہوں نے ہم پر نظر نہ کی۔ مجھے تو نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ وہ کہیں پریکٹیکل امتحان میں کوئی گڑبڑ نہ کریں، فضول میں ہی تم نے ان سے دشمنی مول لی۔ امتحانوں کا بھوت مجھے عموماً امتحانوں سے 6 ماہ پہلے ہی چمٹ جایا کرتا تھا۔ ارے واہ، فضول کیوں؟ بھلا کوئی بات تھی جس پر انہوں نے اتنا واویلا مچایا؟ اور پھر طریقہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر انہیں کسی قسم کا شک ہو تو ڈھنگ سے بات کرنی چاہیے، اس طرح کیا؟ اس طرح تو اچھا خاصا معصوم بندہ جرم کرنے پر تل جائے۔ ویسے یہ ٹھیک تھا، بات بہت معمولی تھی جس کا مسز اکرام نے بتنگڑ بنا لیا۔ صرف یہ ہوا تھا کہ امینہ کے نانا جان کی طبیعت خراب تھی اور اسپتال جاتے ہوئے اس کے بھائی سے لینے آئے کہ تم بھی چلو، تو وہ بغیر کسی کو بتائے چلی گئی۔ یوں پرواہ تو ہم چاروں کو ایک دوسرے کی بہت تھی، مگر نائلہ جوش میں جلدی آ جاتی، اکثر اتنی کہ سمرینہ کو اسے ہوش دلانا پڑتا، اور اس کا تو کہنا کیا، بقول نائلہ کے درجن بھر ڈبوں کی ٹرین اس کے اوپر سے گزر جائے یہ بے ہوش رہیں گی۔ بے حد دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، پھر بھی بیسیوں کو بیک وقت قابو کر سکتی تھی، مگر خود اس کا بے قابو ہونا نہایت انہونی بات تھی۔ کمال ہے آنٹی، میں نے رات کو ہی تو فون کر کے اسے بتایا تھا کہ صبح آؤں گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نائلہ یہ حرکت کرے گی۔ کالج بند تھا اور نوٹس کے لین دین کا معاملہ تھا، سو میں اس کے گھر گئی، لیکن وہ محترمہ غائب تھیں۔ بیٹا صبح سے ہی وہ تمہیں فون کرنے کی کوشش میں لگی تھی، لیکن تمہارا فون خراب تھا شاید، تمہیں تو پتہ ہے اس کی عادتوں کا۔ ہمارے مالک کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے آپریشن کے لیے خون کی ضرورت تھی، اس کا گروپ ملتا تھا، لہٰذا وہ اسپتال چل دی ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، تم انتظار کر لو۔ آنٹی نے وضاحت کی تو میرا مزاج کچھ معتدل ہوا، مگر انتظار کرنے والی بات نامناسب تھی۔ موسم صبح سے کچھ اچھا نہیں ہے، وہ جناح اسپتال گئی ہے تو آتے آتے دیر بھی لگے گی، میرا خیال ہے میں چلتی ہوں۔ میں نے پردہ ہٹا کر لان میں جھانکا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ کیسے جاؤ گی؟ انہوں نے اخبارات کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے رکشے سے، میں نے پرس اٹھا کر دوپٹہ درست کیا۔ میرا بھتیجا عمیر آیا ہوا ہے، وہ میس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دے گا۔ نام سنتے ہی ایک کیپٹن صاحب بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے، میرے لیے اجنبی تھے، ویسے بھی دوستوں کے خاندان کو پہچاننا میرا مشغلہ نہ تھا، مجھے تو ابھی تک ساری دوستوں کے بھائی بہنوں کی تعداد ٹھیک طرح سے یاد نہ ہو پائی تھی۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی آنٹی، تم کون سا گلی کے نکڑ پر رہتی ہو، خدا نہ خواستہ راستے میں موسم بگڑ گیا پھر تکلف نہ کرو، گھر کا بچہ ہے۔ ان کے بچہ ہے کہنے پر کم و بیش 6 فٹ کے آدمی کی طرف نظر کی۔ بات آنٹی کی بھی ٹھیک تھی، موسم کے آثار اچھے نہیں تھے، تو آفر قبول کرنا پڑی۔ میں نے سر ہلا کر چلنے کا اشارہ دے دیا۔ اچھا پھپھو، پھر ویکینڈ پر ہو سکا تو چکر لگاؤں گا۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے میرے بیٹھنے کا انتظار کیا، مگر میں نے پچھلا دروازہ کھولا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پلٹ کر بیٹھا ہوا وہ چڑھ گیا تھا۔ نہیں جی، ڈرائیور نہیں، کیپٹن ڈرائیور۔ میں نے کندھے اچکائے۔ ہم فوجی لوگ مینرز کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہم سویلینز بالکل نہیں کرتے۔ اس نے ناچار انجن اسٹارٹ کیا۔ آپ کے لیے رکشہ ہی ٹھیک تھا۔ اچھا پھر میں آپ کو کرایہ دے دوں گی۔ وٹ؟ وہ گردن گھما کر چیخا اور میرا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پھر آگے دیکھنے لگا۔ اور پھر مجھے نیند نہ آئے، مجھے چین نہ آئے، نہ جانے کہاں دل کھو گیا۔ کیسٹ پلیئر آن کر کے وہ اپنی دھن میں مگن ہو گیا۔ میں بھی کھڑکی سے برستی پھوار میں کشمیر روڈ کا نظارہ کرنے لگی۔ گاڑی کے اندر بھی نظر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، موصوف واقعی چکنا گھڑا قسم کی چیز تھے۔ گاڑی کے اندر کوئی ایسی قابل توجہ چیز تو ہے نہیں جس پر نظر کی جائے۔ مجھے علم تھا کہ یہ فوجی لوگ، اور خاص کر وہ جنہیں نئی نئی لیفٹینی یا کیپٹن شپ ملی ہو، لڑکیوں کو دیکھ کر پھیلنے کے بہت عادی ہوتے ہیں۔ اب کہ وہ باقاعدہ غصے میں آ گیا تھا اور اس کے ساتھ بادلوں کو بھی غصہ آ گیا۔ بارش اچانک بہت تیز ہو گئی، کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر تھوڑی دیر میں کم کرنی پڑی۔ موسم کی تندی کو گاڑی کی رفتار سے مات دینا ممکن نہ تھا۔ میں اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اب مجھے باقاعدہ ہول اٹھ رہے تھے۔ آثار اچھے نہ تھے اور ابھی تقریباً آدھا راستہ باقی تھا۔ کمال ہے، میرا پریشانی سے دم نکلا جا رہا ہے اور آپ کو اپنی نیند اور چین کی پڑی ہے۔ بند کریں اس بکواس کو، بھئی میں آیت الکرسی کا ورد کروں یا آپ کی نیند اور چین کو روؤں؟ اس نے ریوائنڈ کر کے 100 بارہ یہی گانا لگایا تو میں پھٹ پڑی۔ آئی ایم سوری، اس نے جھٹ ریکارڈر بند کر دیا۔ میں نے سوچا پریشانی میں تھوڑا انجوائے ہی کر لیں۔ واہ صاحب، اس طرح کیا پریشانی دور ہو جائے گی؟ بندہ پریشانی کو دور کرنے کی تدبیر کرے، نہیں تو دعا ہی کرے۔ یہ کیا انداز ہوا؟ یہی انداز ہمیں برباد کر ڈالے گا۔ ہندو بنیوں کو ہمیں ٹریپ کرنے کے اچھے نرالے ڈھنگ آتے ہیں۔ موشنز، پھر ایموشنز اور اس پر ایلیویشنز کا ظلم۔ انڈین فلموں اور گانوں کا اثر یہ ہے کہ ہماری نسل کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کا دل تھالی کا بینگن بن کر رہ گیا ہے۔ مجھے اس کے انداز نے گھنٹے بھر سے چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے دل کھول کر بڑاس نکالی اور پھر چپ ہو کر باقاعدہ ورد کرنے لگی۔
پانی کی موٹی موٹی بوندیں سڑک پر جلترنگ بجا رہی تھی اور میرے سر پر ہتھوڑے. گاڑی بند ہو گئی تھی اور نہایت بے ڈھنگی جگہ پر بند ہوئی تھی. سنسان سڑک بارش کے کرم سے اور سنسان ہو گئی تھی. میں ظاہر کرنے والوں میں سے نہ تھی مگر مجھے خوف بھی آ رہا تھا. بہتر تھا میں نائلہ کے گھر رہ جاتی. آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی نہیں تو کمال ہے، آپ کو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی. میں نے چپ کر کے یہ طنز برداشت کر لیا. الجھنے کا موقع تو تھا نہیں. سیکھنا شروع کیا ہے، بلکہ شروع کیا کیا ہے، ابھی پرسوں ہی پہلا سبق لیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کم از کم گاڑی سٹارٹ کر سکتی ہیں. میں نے اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا. حالانکہ مجھے ان سوالوں کی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی. ویسے بھی مصیبت میں میری سمجھ کچھ زیادہ کام نہیں کیا کرتی تھی. پھر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں. میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوں. انجن میں چابی لگی ہوئی ہے، گاڑی گیئر میں ہے. ایک پاؤں ایکسیلیٹر پر ایک بریک پر رکھنا اور جیسے ہی گاڑی ہلے بریک پر سے پاؤں ہٹا دینا اور ایکسیلیٹر کو آہستہ آہستہ دبانا. یاد رکھو آہستہ آہستہ. اور ایک دم دبا دیا تو گاڑی کو جھٹکا لگے گا. میں جانتی ہوں. میں نے گردن تان لی. بہت اچھا اگر جانتی ہیں. اس نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا اور دروازہ کھل کر باہر نکل گیا. اگلی 2 سیٹوں کے درمیانی فاصلے سے گزر کر میں بمشکل پچھلی سیٹ سے آگے آئی. بیٹھتے ہی میں نے باہر نگاہ کی. وہ لمحے بھر میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. آپ دھکا لگائیں گے؟ اس کی پانی پانی وردی کی طرف اشارہ کر کے میں نے نہایت احمقانہ سوال بے حد احمقانہ صورتحال میں پوچھا. نہیں آپ لگائیں گی. اس کے چڑھنے پر میرا کہکا نکلتے نکلتے رہ گیا. ایک پاؤں بریک پر ایک ایکسیلیٹر پر رکھے میں بالکل تیار بیٹھی تھی مگر گاڑی ہل کے نہیں دے رہی تھی. میں نے بیک ویو مرر میں جھانکا. کپتان صاحب پورا زور لگا رہے تھے. اچانک گاڑی ہلی. میں نے جھٹ سے بریک چھوڑ دیا اور ایکسیلیٹر پر دبا ڈالا. نتیجہ زبردست جھٹکا. میں نے جھٹ پٹ بریک ڈھونڈنا شروع کیا بلکہ باقاعدہ جھک کر ہاتھ سے ٹٹولنے لگی تھی. خیال آیا انجن بند ہے اور گاڑی بھی ہل نہیں رہی. او مائی گاڈ. میں نے دھیرے دھیرے سر اٹھا کر گردن ٹیڑھی کی. آنکھیں نکالے وہ سر پر کھڑا تھا. فولش گرل، اب سیٹ تو خالی کرو. کیا یہیں کھڑا بھیگتا رہوں؟ میں جلدی سے برابر والی سیٹ پر کھسک گئی. اوف وہ تو مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ خود کھٹارا گاڑی رکھتے ہوئے بھی لڑکیوں کو لفٹ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ایک ذرا سی بارش کو بھی نہ سہ پائی. فضول گاڑی. میں نے 2 منٹ میں اس کی گاڑی کا پوسٹ مارٹم کر دیا. ذرا سی بارش ٹھیک ہے اب بک دو اس میں دیکھتا ہوں تم کتنا سہ سکتی ہو. اس نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا لی اور آنکھیں موند لیں. میرا غصہ انتہا کو پہنچ گیا مگر وہ مجھے چڑھانا ہی تو چاہتا تھا تو اپنی چڑ ظاہر کرنے کا مطلب تھا اسے خوش کرنا. میں ایسا ارادہ ترک کر کے عام سے انداز میں بولی. چھتری تو ہوگی آپ کے پاس. پھر اس نے بغیر گردن ہلائے صرف آنکھیں کھولیں. یہاں بیٹھ کر قسمت آزمائی کرنے سے بہتر ہے میں پیدل گھر تک چل پڑوں. اب گھر تھوڑے فاصلے پر ہی رہ گیا ہے. اس سے پہلے کہ یہ موقع بھی ہاتھ سے جائے بادل تو جی بھر کر رحمت برسانے پر تلے ہیں. کیا مطلب؟ آپ یہاں سے گھر تک تنہا جائیں گی؟ نہیں، فوج کا حفاظتی دستہ بلوایا ہے، آیا ہی چاہتا ہوگا. میں نے جل کر کہا. خیر آئیڈیا برا نہیں. دستہ نہ صحیح فوج کا ایک بندہ ہی صحیح. آئیے. چھتری تان کر وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور پہلی بار مجھے اس کی شرافت کا متعارف ہونا پڑا مگر فی الوقت میرے سر پر اس کی شرافت کی بجائے اپنی اماں کی ڈانٹ سوار تھی. آج انہوں نے میرا جلوس نکالنا تھا. اماں میری ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں اور ان کے خیالات کے عتاب میں میری پتلی گردن جلد پھنس جایا کرتی تھی. آپا تو بیاہ کے بعد ان کے رحم و کرم کی سزاوار نہیں رہی تھی. باقی رہے 2 بھائی تو وہ اس قسم کے رحم و کرم کے حقدار ہی نہیں تھے کہ لڑکے تھے. یوں سارا کرم میری ذات واحد کے لیے تھا اور میری استطاعت سے بڑھ کر تھا. تو غور کرنے کا مقام تھا کہ اگر اماں کو پتہ چل جائے کہ آج کی تاریخ میں میری واپسی کیسے ہوئی ہے تو آئندہ کبھی وہ مجھے گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیں کہ پھر ایسی واپسی کا امکان ہی نہ رہے. چونکہ اماں کا پرجلال چہرہ خیال میں تھا راستے کی صعوبتیں نظر میں نہ آ رہی تھیں. کہکشاں کلفٹن کی 2 رویہ سڑکوں پر اکا دکا اور لوگ بھی یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے لیکن میری رفتار کا ساتھ دیتا کیپٹن عمیر ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میرے کپڑے زیادہ نہ بھیگیں مگر مجھے اس کی کوششوں سے زیادہ اماں کے کوسنوں کی پرواہ تھی. گیٹ تک پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ادھ کھلے گیٹ کو کھول کر لپک کر اندر گھس گئی. شاید وہ میرے پیچھے چلتا ہوا اس گیٹ سے ٹکرا ہی جاتا اگر رات کا اندھیرا ہوتا اور گیٹ سیاہ ہوتا. ہاں ہائے تم نے اسے اندر تک نہیں بلایا؟ امینہ سب سے پہلے چلائی. ارے اندر کیا بلانا. اس نے تو پیچھے مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا ہوگا کہ پانی میں بھیگتا بندہ کہیں پانی ہی تو نہیں ہو گیا. تم اسے جانتی نہیں کیا؟ یہ نائلہ تھی. میرے بارے میں دعوے کرنا اس کی عادت تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ غلط نہیں ہوتے سو اتراتی بھی تھی. ویسے موسم اس دن صبح سے اتنا سہانا نہیں ہو رہا تھا کہ تم کلفٹن سے نپا تک چلی پڑی. شاید کہیں کوئی کسر اماں جان سے رہ گئی ہوگی. وہ سمینہ احسان کو پوری کرنا لازمی تھی. سنو نائلہ تم مجھے اس کا نمبر دینا کم از کم شکریہ ہی ادا کر دوں. ہیں خبردار کوئی ضرورت نہیں اتنا مخلص ہونے کی. اول نمبر کا فلرٹ بندہ ہے فوراً کمبل ہو جائے گا. ویسے بھی فوجی جوان ہے. مصیبت کے وقت قوم کی کسی دختر کی مدد کر کے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا اس نے. وہ میر غیر متعلق اور غیر ضروری رابطوں کی قائل نہ تھی. کہتی تھی تمہاری اس اللہ ماری مروت سے مجھے بہت خوف آتا ہے.
ویسے بھی وہ جیسی تھی میں ویسی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ ایک دن کسی سے ہنس کر مل لے تو دوسرے دن آنکھیں بھی دکھا سکتی تھی، اور میں پہلی بار جس سے مسکرا کر ملوں تو دوبارہ لازماً ہنستے ہوئے ملوں گی۔ سو اس کا خیال تھا مجھے محتاط رہنا چاہیے، اور چونکہ اس کا خیال تھا تو میرے لیے عمل لازمی تھا۔ اسی طرح میرا نمبر جب اس کے کزن نے اسی سے مانگا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ آپ نے اس سے کچھ لینا نہ دینا، پھر نمبر کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا ٹیلی فون صرف لین دین کے معاملات نپٹانے کے لیے ہی ایجاد ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو ہم اپنے دل یا جگر وغیرہ کا سودا کر لیں گے اگر… کیا ہوش میں تو ہیں آپ؟ خبردار جو میری دوست کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی فالتو لڑکی نہیں وہ۔ اس کا تو جذبہ دوستی دم پر آ گیا۔ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں تمہاری دوست سے فلرٹ کروں گا، وہ بھی تمہیں بتا کر؟ اللہ اللہ کرو بیوی، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری سنجیدگی، ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پڑی ہے اور چلے ہیں مجھے بے وقوف بنانے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، منگنی کر کے آدمی کیا اپنے دل کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دے؟ اچھی چیز نظر آئے گی تو اس پر دل تو آئے گا، اور دل آ جائے تو ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ بھی بدل جائے۔ ہم اس منگنی کی انگوٹھی کو بھی صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور شادی کے 5-7 سال بعد مزید اچھی نظر آ جائے تو اپنی بیوی اور 7-5 جتنے بچے ہوں انہیں بھی صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا جائے۔ سدھر جائیں عمیر بھائی، اس سے پہلے کہ میں امی سے شکایت کر دوں اور وہ اپنے بھائی سے۔ انہیں بہرحال آپ کے علاوہ اپنی بہن کی بیٹی بھی بہت عزیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ماموں جان آپ کو بھی اس انگوٹھی سمیت دریا کے حوالے کر دیں۔ لیجیے، اس نے کوئی کسر ہی نہ چھوڑی، کیپٹن صاحب کو چت کر کے رکھ دیا۔ بندے کی کمزوری اگر بندہ خود بلا دے کو لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارنے کے شغل میں وہ بلا کی طاق تھی۔ کالج میں بیت بازی کا مقابلہ ہونے لگا تو حسب سابق امینہ نیاز سر فہرست تھیں۔ اچھے شعر حفظ کر لینے کا جنون مجھے بھی تھا، سو میں بھی آگے آئی۔ سمینہ کو گھسیٹنے کا شوق ہم دونوں کا مشترکہ تھا، اسے منایا امینہ نے، اور الف سے یہ تک سے شروع ہونے والے اچھے شعر یاد کروانا میرا ذمہ ٹھہرا۔ کچھ تم بھی کر لو، میں نے نائلہ کو کوسا۔ بھانگے درا سے واو تے سے شروع واو ختم ہونے والے اشعار ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اکتا گئی۔ تھوڑا بہت اقبال کو بھی رٹ لو، سارا کام پروین شاکر امجد اسلام امجد سے نہیں چلے گا، خود ہی کو بلندی کنارے پر کچھ اضافی نمبر مل جائیں گے۔ یہ مشورہ اسی نے دیا تھا۔ ارے میری بھولی دوست، عزت افزائی جیسا صبر آزما کام بھی کسی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ میں کروں گی، یعنی تالیاں پیٹنا۔ اس نے حسب عادت اپنے آپ کو ٹاپ پر رکھا۔ رہنے دو، یہ سارے اشعار تو مجھے پہلے ہی رٹے ہوئے ہیں۔ سمینہ وقتاً فوقتاً ہمیں حیران کرنے کا فرض سر انجام دیا کرتی تھی۔ 3 دن کی میری محنت سے بنائی گئی نوٹ بک کو اس نے بمشکل ہی جھانکا ہوگا۔ وہ تو نثر بھی دھیمے سروں میں بولتی تھی، پھر جو شعر پڑھتی تو بس کیا کہا جائے، شعر بھی اس کے منہ سے ادا ہوتے ہی جھومنے لگتے۔ وہ ایک شعر پڑھتی، میں اگلا بھول جاتی۔ امینہ تو اپنی روانی میں تھی، مگر مجھے نائلہ کی تالیاں جوش دلاتی تو بات بنتی۔ یوں امینہ نیاز کے ذوق، سمینہ احسان کے لہجے اور نائلہ ضیاء کی مجھے حوصلہ دلاتی تالیوں نے میدان جیت ہی لیا، اور دوسرا میدان سراسر سمینہ کے ہاتھ رہا۔ جی ہاں، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی مسز افتخار علی کا دل، ایک اکیلا ان کا سپوت جس کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے کسی گوہر نایاب کی تلاش میں تھیں۔ بہانے بہانے روزانہ کالج میں کئی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ لڑکیوں کے انٹرویو کر ڈالتی۔ آج بالکل ہی حواس چھوڑ گئیں۔ حیرت ہے، ہمیں تو کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا سائنس کی لڑکیاں اور اتنی بازوق۔ نائلہ تلملائی تو بہت اس کمنٹ پر، مگر اس بار میں اس کی زبان پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ سمینہ سے اپنا پسندیدہ شغل انٹرویو کھیلنے لگی تو میں کھینچ کھانچ کر نائلہ کو باہر لے گئی۔ اب اس کی زبان کو بار بار تھامنا کوئی ایسا آسان بھی نہ تھا۔ حد ہو گئی، ہماری چہیتی دوست اپنا الو سیدھا کرنے میں لگی ہے اور تم اسے یہیں بچانے پر تل گئی ہو۔ ارے چھوڑو بھی، سن تو لیتے کیا کہہ رہی ہیں، جانے کیا کچھ اگلوا لیں۔ اور وہ اپنی سمینہ جی بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، پبلک ڈیلنگ ہم سے بہتر جانتی ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، چلو پھر کینٹین چلتے ہیں، آخر کو انہوں نے پلٹ کر وہیں آنا ہے۔ یہ بڑا معجزہ تھا، وہ میری بات کو ٹھیک کبھی کبھی ہی مانتی تھی۔ مسز افتخار کا یہ انٹرویو بالآخر کامیاب رہا، اور 1 ہفتے کے اندر ہی سمینہ کے ہاتھ میں ثاقب افتخار کی نام کی انگوٹھی جلملانے لگی، اور انگوٹھی کیا جلملائی، سمینہ صاحبہ کے مزاج کے رنگ ہی بدل گئے۔ چلیں جی، ثاقب صاحب تو دور کی بات ہے، ہماری ان دوست تو ان کی پہنائی انگوٹھی کو ہی پیاری ہو گئی۔ ہاں تو انہوں نے پہنائی کس لیے ہے، ہم تو اترائیں گے۔ اس نے وفا کی دیوی کو بھی 2-4 قدم پیچھے ہی چھوڑ دیا۔ نائلہ نے فتویٰ دے دیا کہ اب یہ فقط پیا پیا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی، سو انہیں جلد از جلد پیا دے سدھارنا چاہیے۔ اور ہوا بھی یوں ہی۔ مسز افتخار کے دونوں بڑے بیٹے امریکہ سے آئے ہوئے تھے، سو انہوں نے موقع کو تھام لیا۔ یوں سمینہ BSc درمیان میں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ اسے BSc ادھورا چھوڑنے کا کوئی دکھ ہوا نہ ملال، وہ تو مسز افتخار کو ہی شوق تھا اور کچھ ثاقب صاحب کی رضامندی کہ اس نے 2 مہینوں کی چھٹیوں کے بعد پھر کلاسز لینا شروع کر دیں۔ ہائے شمع، لگتا تھا گروپ کی شان کہیں رہ گئی ہے۔ ہاں تمہارے بغیر کیا شان بلا، اپنے مخصوص شیڈز کے نیچے بیٹھے۔ آج ہم نے اس کے اعزاز میں فزیکل کیمسٹری کی کلاس چھوڑ دی۔ امینہ حسب عادت سب سے پہلے جوش میں صدقے واری جا رہی تھی۔
بات تو سچ ہے، مجھے روز صبح ہوتا آج کالج میں کچھ رونق کم نہیں ہے۔ ایک بندی کا ہونا نہ ہونا کتنا فرق ڈالتا ہے۔ نائلہ یوں اپنے جذبوں کا اظہار کرنے کی عادی نہ تھی، مگر اسے بھی جوش آ ہی گیا تھا سبینہ کو چیئر اپ کرنے کے لیے۔ جانے یہ میرا وہم تھا یا کیا، مجھے سبینہ اتنی پرجوش دکھائی نہ دے رہی تھی جیسے اسے اتنے دنوں بعد کالج آ کر ہم سے مل کر کوئی خاص خوشی نہ ہوئی ہو۔ سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے محسوس کی وہ اس کا دوپٹہ، جو اس کے سنہری چہرے کے گرد ہمیشہ ہار کیے رہتا تھا، نہ صرف سکڑ چکا تھا بلکہ گلے میں پڑا جھول رہا تھا۔ غالباً کیا اسے متعلقاً پرواہ بھی نہ تھی۔ تمہارا دوپٹہ کچھ زیادہ نہیں سمٹ گیا؟ مجھے جو بات مستقل اذیت دے رہی تھی اسے چھوڑ کر میں لگی لپٹی کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ گو کہ میں خود کالج میں سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، مگر اس کی اس خوبی کی معترف ضرور تھی۔ میرا فلسفہ تھا کہ جس اچھائی کو آدمی تھامے مضبوطی سے جکڑے رکھے، ایسی ڈھیل نہ ہو کہ کسی اشارے کسی سختی سے جھڑ جائے۔ آدمی کے اندر سے اچھائیاں ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی سرسبز و شاداب پیڑ سے سرخ تازہ پھولوں کے پتے جھڑنا۔ ہاں، وہ ثاقب کہتے ہیں، بالکل ملانی لگتی ہوں، اپنی عمر سے 5 سال بڑی۔ اب اسے کون بتاتا کہ اس کا وہی روپ تھا جس نے کم از کم مجھے دیوانہ بنایا تھا۔ پھیلے ہوئے دوپٹے میں سمٹی ہوئی سمینہ احسان اب سمٹی ہوئی پٹی کے ساتھ۔ بس وہ پہلا سوال تھا جب میری بات کا جواب دیتے وہ اٹک گئی اور کچھ اور کہتے میں جھجک گئی۔ پھر جھجک بڑھی تو دوستی کی صورت گھٹ گھٹ کر جانے کس دم آ لگی، شاید صرف منافقت تک۔ اب وہ کالج آتی تو اسے جانے کی پڑی ہوتی، کلاسیں چھوڑ دینا اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ کیمسٹری لیب میں اسے ابکائیاں آتی اور زولوجی لیب میں گن، مائکرو لیب میں اس کا دم گھٹتا اور لائبریری میں بوریت ہوتی۔ ثاقب کہتے ہیں اس کا تکیہ کلام بن گیا تھا اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اس کے آمد و رفت بے حساب ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ بالآخر نائلہ جنجلا گئی۔ شادی ہو گئی ہے اس کی۔ میں سکون سے نوٹس بناتی رہی۔ شادی ہو گئی ہے، خدا نخواستہ مذہب تو نہیں بدل گیا؟ میں لکھتے لکھتے رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نائلہ ضیا ٹھیک نہ ٹھیک کو میری طرح تیز تیز قلم چلاتے سہنے کی عادی نہ تھی، کم از کم بول کر بڑاس ضرور نکال لیتی تھی۔ یہ لڑکیاں شادی کر کے ایسی کیوں ہو جاتی ہیں؟ منافق، دوغلی نہ ہوں تو نباہ کیسے کریں؟ میں نے فائل بند کر دی۔ زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں کہ شوہر جو حکم دے اسے سجدہ تک کرنے کو تل جاتی ہیں۔ یہی مشرقیت ہے۔ یہ مشرقیت نہیں، کنوتیت ہے، اپنی حد بلا دینا اور مرد کی حد بڑھا دینا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے باریک سے باریک ترین پرزے کرنے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جیسے الجھن کو ذرے ذرے کر کے ہوا میں اچھال دینا۔ رخصت کرتے ہوئے والدین بیٹی کو سہ سبق نہیں پڑھاتے کہ اب وہاں سے تیرا جنازہ ہی نکلے، اور بیٹیاں اتنی فرمانبردار کے سسرال پہنچتے ہی اپنی ذات کا جنازہ نکال دیتی ہیں، اپنی ہر اچھائی کو خیرات کر دیتی ہیں اور وہاں کی ہر برائی کو سوغات جان کر اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں۔ اور تم نے کبھی غور کیا کہ تصادم کب ہوتا ہے؟ جب سسرال میں برائیوں کے بجائے اچھائیاں غائب ہوں، جب لڑکی کو اپنی برائیاں خیرات کرنی پڑیں۔ وہ اتنی آسانی سے بانٹی نہیں جاتی، ایسا کیوں ہے؟ اچھائی اتنی جلدی کمزور کیوں پڑ جاتی ہے؟ نیکی اتنی آسانی سے مصلحت کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھائی کمزور ہو گئی ہے۔ اصل میں بندہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور کہاں؟ عورت تو آج کل بڑی فارم میں ہے، ہر میدان میں تو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے۔ بات یہ ہے نائلہ کہ اس صدی کی عورت کیل کانٹوں سے لیس ضرور ہے، مگر وہ اپنے اصل جنگ سے آگاہ نہیں ہے۔ عورت مرد سے روٹی پانی کے لیے تو لڑ لیتی ہے، انا اور خودداری کے لیے بھی جھگڑا کر لیتی ہے، مگر کیا کبھی اپنے ایمان کے لیے لڑی؟ اس دور میں کبھی تم نے سنا کہ کوئی لڑکی اس لیے میکے آ کر بیٹھ گئی کہ اس کا شوہر اس کا ایمان کمزور کر رہا تھا؟ نہیں، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور بھلا عورت کو کون شعور دے گا کہ وہ ایسی جنگیں لڑے؟ یہ ہمارا معاشرہ کبھی نہیں۔ اس نے تو دیکھا کہ عورت ذرا جوش میں آئی ہے، اشتعال میں ہے، تو چند بے مول چیزوں کو نشانے پر رکھا، اس کو تراش تراش کر چمکایا اور عورت سے کہا کہ لڑو، ان کے لیے لڑو، اور عورت جت گئی۔ ہم سمینہ کو بھول بھال کر ایک الگ ہی بحث میں پڑ گئے، اور میں بولتے بولتے ایک لمحے کو رکی تو میری نظر امینہ پر پڑی، جو جانے کب سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ اور ان بے مول چیزوں میں ایک چیز ناک بھی ہے، جس کو پالش کر کر کے اور بڑھا بڑھا کر حد درجہ اونچا مقام دے دیا گیا، اور 90% مارکے اسی ایک ناک کے ہیں، حالانکہ اصل ناک وہی ہے جو حقیقت میں نظر آتی ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ میں جوش میں کبھی کبھی آتی تھی، اور آ جاتی تو اتنی آسانی سے ٹلتی نہ تھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری ناک جتنی ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیں، اس کی فکر میں زیادہ دبلے نہ ہوں۔ سو مس نائلہ ضیا اور مس حنا کمال، ایک سمینہ کے بدلنے سے ہماری دوستی اور ہمارے گروپ کی ناک گھس نہیں گئی۔ آپ بہرحال اتنا تردد نہ کریں۔ امینہ اپنی خاموشی اور ہماری بک بک سے اکتا گئی تو درمیان میں کود ہی پڑی، اور پھر ایسا ہو کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن حقیقت میں چھوڑ دیا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعی چھوڑ دیا، نہ اس کے حال سے بے خبر ہوئے، نہ اپنے خلوص کو سمیٹ لیا۔ حالانکہ اکثر ایسا ہوا کہ وہ کالج آئی اور ہم سے اس کی کوئی بات ہی نہ ہوئی، اکثر اس نے ہم سے رسماً ہیلو کہا اور ہمارے آگے سے گزر گئی، یا تو یوں ہوا تھا کہ ہمارے سروں پر سینگ نکل آئے تھے، یا اس کے سر پر کوئی تاج شاہی سج گیا تھا۔
हिना ज़रा अपना माइक्रो रजिस्टर देना। नायला को अपना जर्नल मुकम्मल करने की जल्दी थी। मैं कौन सा कहते हुए मेज़ पर झुकी ब्लड ग्रुप चार्ट देखती रही। वही जिसके नोट्स आपने कल आधी रात तक बैठकर मुकम्मल किए थे। अभी इसका क्या काम भला? वही कुछ पॉइंट्स लिखने हैं ना रिपोर्ट में। बहस किए जाओगी या दोगी भी? मैं फिर भी स्टूल से ना हिली तो वो चिढ़ गई। तो मेरा जर्नल ले लो, मैंने मुकम्मल कर लिया है। इसने कलम तकरीबन पटकते हुए मुझे घूरा। नकल कर लूँ तुम्हारा जर्नल? एक तो पहले ही हमारी तरफ से मैडम शाइस्ता मशकूक रहती हैं। ये दोनों दायरे एक साइज़ के क्यों हैं? कहीं छापा तो नहीं? अमीना के जर्नल से हिना और आपके चार्ट में कोई फ़र्क नहीं। यकीनन नकल किया होगा। वो जोश में मैडम शाइस्ता की नकल उतारने में मसरूफ़ थी और होश दिलाने के लिए समीना तो मौजूद नहीं थी। जाने कहाँ थी, चूँकि उस वक्त जब वो सर पर खड़ी थी। सॉरी मैडम, वो दरअसल कोई बात नहीं, मैं तो आपका टैलेंट देख रही थी। आप स्टेज पर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। वो नहायत इत्मीनान से बंदे को शर्मिंदा करके आगे को चल पड़ी और ये सिर्फ इन्हीं का अंदाज़ था। आखिर तुम्हारा मनहूस रजिस्टर है कहाँ? नायला भी ढिठाई में कमाल रखने वालों में से थी। इतनी जल्दी तो किसी बात के असर में नहीं आती थी, और फिर अब चंद लम्हों में इसका पारा लैब का दर्जा हरारत 100% बढ़ाने ही वाला था। इंसानों का तो पता नहीं, अलबत्ता हमारे तज्ज़िये और तजुर्बे के लिए मेहनत से जमा किए गए जरासीम ज़रूर मरमरा जाते। मुझे कहना ही पड़ा। वो ऐसा है कि समीना को ज़रूरत थी कुछ नोट्स की, तो मुझे खबर थी कि वो मेरी पूरी बात हरगिज़ नहीं सुनेगी। तुम्हारी ये इसमें बामस्मा मुरव्वत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती थी। वो स्टूल पीछे करके खड़ी हो गई। टीचर्स रूम में जाकर मैडम शाइस्ता से जाने क्या कहा और लैब छोड़कर ये जा वो जा। 15 मिनट बाद जब पलटी तो इसके हाथ में मेरा रजिस्टर था। प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था, लिहाजा कुछ पूछने और बताने की सूरत नहीं थी। मैं माइक्रोस्कोप पर टीबी के जरासीम खोजती गौर करती रही कि इसने रजिस्टर कैसे वापस लिया। रात को 2-2 बजे तक जाकर मेहनत इसलिए करती हो कि समीना जैसी लड़कियां चंद रुपए देकर तुम्हारी मेहनत फोटोस्टेट करवा लें, मगर इसने तो कहा था कि सिर्फ देख कर वापस कर देगी। अब ये वो समीना नहीं है जिसके क्लोरोफिल में तजाद नहीं हुआ करता था। फोटोस्टेट मशीन के पास खड़ी बारी का इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू। मैंने रजिस्टर हाथ में लेकर इसकी तरफ शुक्रगुजारी से देखा। हैं, क्या कहा? इसने आंखें निकाली तो मैं सटपटा गई। ओह सॉरी। दोस्ती की लुगत में सॉरी और थैंक यू जैसे अल्फाज कहीं नहीं मिलते। ये सुनहरी उसूल इसके ख्याल में इसने बहुत इब्तिदा में हमें रटा दिया था। वैसे हकीकतन ये दोनों लफ्ज़ इसकी चिढ़ थे। अजीब फ़लसफ़ा था मेरा कि लोग अक्सर इतने बुरे नहीं होते जितने हम देखते हैं, और अपने इस फ़लसफ़े के हाथों मैंने बहुत नुकसान उठाए थे, बकौल अमीना के, और उठाऊंगी। अगर अब भी ना सुधरी और नायला हस्बे आदत फसूक से दावा करती कि ये सुधरने वालों में से नहीं। कभी कभी नायला का रवैया इतना अपनायत भरा लगता जैसे इसे दुनिया में मेरे सिवा किसी की परवाह ही नहीं। मैं खुद इन दोनों बल्कि समीना के लिए भी इतनी ही मुखलिस थी, मगर मेरे रवैयों में इजहार यूँ झलकता ना था। शायद मुझे ऐसे तरीके नहीं आते थे। कभी यूं भी होता है जब ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त ही दुनिया की बेहतरीन मखलूक लगते हैं। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर थीं और अमीना का पीपल्स टू पीपल्स प्रोग्राम अपने शबाब पर। वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपना नाम लिखवा चुकी थी और आजकल क्लास क्लास जाकर इंतखाबी मुहिम निपटाती फिर रही थी, और इसे मैं हर रोज़ एक नई तकरीर फराहम करती जिसका वो बड़ी शान से पोस्टमार्टम करती, ज़रा ना शर्माती। नायला इसकी मसरूफियत के पेश नज़र अक्सर कभी इसके ज़ूलॉजी जर्नल में कबूतर का दिल बना रही होती तो कभी केमिस्ट्री जर्नल में जमा तफरीक करती। दिल जलाने का शोबा बड़ी दिलजमी से संभाले हुई थी। बेकार में ख्वार होना है, फजूल का शो ऑफ। BSc फाइनल की ज़हीन तालबा, तुम पोजीशन लाने का मार्का सर अंजाम दोगी या कॉलेज की खिदमत करोगी? खुदा खुदा करके योम इंतखाबात का सूरज तुलू हो ही गया। शुमाई किस्मत कि उस दिन रात भर बारिश हुई थी। सुबह मतलब बहुत हद तक साफ था, मगर फिर भी आर्ट्स की बेशतर लड़कियां कॉलेज से गायब थी, मगर साइंस की खुसूसन हमारी क्लास की हाजिरी मामूल के मुताबिक थी। सो आर्ट्स की जो लड़कियां हाजिर थीं, इन्होंने शोर मचा दिया कि आज इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए, मौसम साजगार नहीं। मगर क्यों? प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया। पिछले 1 महीने से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर थी। अगर फिर भी कुछ लड़कियां गैर हाजिर हैं तो इसका मतलब है वो गैर जिम्मेदार हैं और इन्हें इस सिलसिले से कोई दिलचस्पी भी नहीं। और जहाँ तक मौसम की नासाजगारी का मसला है, तो जो मौसम साइंस की लड़कियों के लिए रुकावट नहीं बना, वो आर्ट्स की लड़कियों के लिए क्यों बना? इलेक्शन आज ही होंगे। जो लड़कियां बाइकआउट करना चाहें वो हॉल से निकल जाएं। इनकी तकरीर के जवाब में साइंस की लड़कियों के हेर हेर किनारे थे और आर्ट्स की लड़कियों के झुके सर। अमीना ने प्रेसिडेंट की पोस्ट फ़कत 1 वोट से जीत ली और सो इत्तेफाक कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नामजदगी देने वाली दोनों आर्ट्स की लड़कियां गैर हाजिर थीं और साइंस की किसी लड़की का नाम इस ओहदे के लिए नहीं दिया गया था। सूरत हाल देखकर पूरी क्लास ने शोर मचा दिया। हिना कमाल, हिना कमाल, और फिर वो उदम मचा, क्या लमान। मैं हैरान परेशान कुर्सी पर जम ही गई। मुझे ना नाम कमाने की धुन थी, न कंधे पर बीज सजाने का जुनून। भाग भाग कर इतने काम करने की जिम्मेदारी और फाइनल ईयर। यू फूल, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही? नायला ज़िया ने कंधा हिलाकर मुझे चौंकाया, मगर नायला में
اب کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور امینا مجھے کھینچ کر اسٹیج تک لے گئی۔ ووٹنگ ہوئی، ہوٹنگ ہوئی، کاؤنٹنگ ہوئی، میرا دل معمول کی رفتار سے چلتا رہا۔ دھڑکنیں حال سے بحال اس وقت ہونا شروع ہوئیں جب نتیجہ سنانے کی باری آئی۔ جس طرح مجھے کلاس کی لڑکیوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اور جیتیں گی بھئی جیتیں گے کے شور میں کھڑا کیا تھا، اسی طرح آرٹس کی ایک لڑکی بھی وقت پر ہی ہاتھ لگی کے طور پر کھڑی ہوئی تھی۔ پی آر میری سفر تھی اور انتخابی مہم کچھ نہیں۔ اب مجھے ہول اٹھنے لگے تھے۔ پتہ چلا 50-60 ووٹ بھی حصے میں نہ آئے اور اگلے دن سارے کالج میں تماشا لگا ہوا ہے، نوٹس بورڈ کارٹونوں سے بھرے ہوئے اور جہاں سے گزر وہاں سے فقرے کسے جا رہے ہیں۔ اے مالک، اب تو ہی لاج رکھنے والا ہے۔ دوستوں نے تو ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تھرڈ کلاس طریقے سے ہاری نہ تو تم دونوں کا یہیں کھڑے کھڑے قیمہ بنا دوں گی۔ یہ تھرڈ کلاس طریقے سے ہارنا کیا ہوتا ہے؟ نائلہ نے پوچھنا چاہا مگر دونوں طرف سے اچانک شور اٹھا۔ برابر، نتیجہ برابر رہا، ایک بھی ووٹ کا فرق نہیں۔ سوسائٹی انچارج میڈم شاہینہ حبیب کے ماتھے پر پہلے سے پڑی لکیروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوبارہ ووٹنگ کی جائے، کسی نے کہا۔ ٹاس کیا جائے، یہ پوسٹ آرٹس کو بخش دی جائے۔ آرٹس کی طالبات نے یہ شور مچایا ہوا تھا۔ گرلز ہال میں وہ رن پڑا کہ ہماری اسمبلیاں بھی شرما جاتیں، کوئی دن کی کہے کوئی رات کی۔ سب کی سنتے سناتے میڈم شاہینہ وہاں سے کھسک لیں اور پلٹ کر آئیں تو ان کی رعبدار آواز نے لمحے میں سب کو خاموش کرا دیا۔ فقط ایک ووٹ کا مسئلہ ہے، سو پرنسپل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ آپ دونوں آفس میں جائیں، دیکھیں ان کا ووٹ کسے ملتا ہے۔ ایک نیا سسپنس، ایک نیا ڈرامہ بن گئے۔ ہال میں پھر وہی ہنگامہ، شور ہونے لگا اور ہم دونوں امیدوار آفس کی طرف دیں۔ اور اب کہاں دھڑکنیں تھیں اور کہاں ہم، سارے جسم میں ایک ہیجان برپا تھا۔ وہ لمحہ بس ایک یادگار لمحہ تھا جو کتابی زندگی میں تا حیات کے لیے نقش ہو گیا۔ آپ حنا کمال بی ایس سی فائنل کی طالبہ ہیں۔ جانے اس لڑکی سے انہوں نے کیا پوچھا، میں تو گم تھی، اب وہ مجھ سے مخاطب تھیں۔ جی میڈم، دونوں ہاتھ سیدھے کیے میں کھڑی تھی۔ حقیقت میں اندر سے بالکل خالی تھی۔ بخدا وہ اگر اس وقت مجھ سے قائد اعظم کا یوم پیدائش پوچھ لیتی تو پہلے مجھے اپنی کھوپڑی میں گرے میٹر کو کھوجنا پڑتا۔ کمبخت، کہاں مر گیا ہے، کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں وہ پلٹ کر میری حریف کو اپنا ووٹ دے ڈالتیں۔ شکر ہوا اس کمزور لمحے میں انہیں میرے ذہن کو کھنگالنے کا خیال نہ آیا۔ کوئی عقل جب لوٹ کر آئی تو سمجھ آئی کہ اس وقت حقیقی امتحان ہمارا نہیں، پرنسپل صاحبہ کا تھا۔ ان کی قوت فیصلہ، ہاؤ ٹو جج کا امتحان۔ آپ زیادہ ذہین، زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتی ہیں۔ میرا ووٹ آپ کے حق میں جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے فیصلے پر فخر کرنے کا موقع دیں گی۔ ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا جسے پھر جھکانے کی نوبت نہ آئی۔ ان کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ کئی لمحے یوں ہی ہونک کھڑی میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہی اور مسکرا کر انہوں نے میرے اس اقدام کی حوصلہ افزائی کی۔ شاید ان کا خیال تھا میں اتنی ہی بولڈ تھی کہ بلا تکلف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکریہ کہوں گی، جیسے مجھے یقین تھا یہ عہدہ اور یہ ووٹ مجھے ہی ملے گا۔ پھر میں بھی کیوں نہ واقعی مسکرا کر تھینک یو کہتے ہوئے ان کے خیال کی تائید کرتی۔ اپنی تمام تر بے یقینی کے باوجود نہایت وقار سے پلٹ کر باہر آئی تو اپنی کلاس فیلوز کے پرجوش چہروں کو دیکھا۔ جٹ ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا تو ساتھیوں نے بس کندھے پر اٹھانے کی کسر چھوڑ دی۔ باقی ہر قسم کا ادھم مچا ڈالا اور اس سارے ہنگامے میں نے اس حریف لڑکی کا چہرہ بھی ڈھنگ سے نہ دیکھا اور باقی کا پورا سال کالج کی سرگرمیوں میں ایک اندیکھے دشمن کو روتی رہی مگر نشاندہی کبھی نہ کر سکی۔ کیسے کرتی، مجھے تو اس کا نام تک بھول گیا تھا۔ ہوا کیا ہے آخر، کچھ پھوٹو گی بھی یا بالٹیاں بھر بھر آنسو ہی بہاتی رہو گی؟ 9 بجے امینا کالج آئی تھی، ایسے بے وقت، اور پھر جب سے آئی تھی مستقل تان لگائے ایک ہی سر میں سسک سسک کر رو رہی تھی۔ مانا کہ اس کا رونا بھی ایک سوہانا راگ ہی تھا مگر ہم سائنس کے طالب علم مچھلی اور کبوتروں کی چیر پھاڑ کرنے والوں پر پکے راگ کچھ زیادہ اثر نہ کر سکے تھے۔ نائلہ اس کے آنسو پہنچتے نہ تکی تھی شاید، مگر میں اس کے ایک سر چھوڑ 2 سر اٹھانے پر مکمل طور پر اکتا چکی تھی۔ خالی کلاس روم میں اس وقت ہم تینوں ہی تھے اور مبالغہ آرائی چھوڑ کر وہ واقعی بغیر لحاظ کے فل والیوم میں رو رہی تھی۔ او خدایا، نائلہ اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں اتنی سخت ضرور تھی کہ تمام دن اسے کندھے سے لگائے بہلاتی رہے مگر مجھ میں برداشت کی قوت اس معاملے میں نارمل سے ذرا کم ہی تھی۔ جب اس کا جی ہلکا ہوا خود ہی بتا دے گی، تمہیں کیا بے چینی ہے؟ لیجیے ملاحظہ فرمائیے ان کی عنایات خسروانہ، جب جی ہلکا ہوا، ان کا جی ہلکا ہوتے ہوئے ہمارا ضرور باری ہو جائے گا۔ میرا جی چاہا حلق پھاڑ کر کہوں لیکن چپکی بیٹھی رہی۔ اب نائلہ ہی اس سے کچھ اگلوا سکتی تھی۔ مینا چندہ، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ بالآخر بولی۔ واہ مولا، مجھے کوئی اتنے پیار سے پوچھنے والا ہو تو میں تو جہاں بھر کے غم سینے سے لگانے کو تیار ہو جاؤں۔ نائلہ نے پھر مجھے آنکھیں دکھائیں اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب مینا چندہ اور سرت سے رونے لگ گئی تھی۔ میں بور ہو کر بلیک بورڈ پر ڈیش کا نقشہ بنانے لگی۔ یہ انگوٹھی تو میں آتے ہی تمہاری انگلی میں دیکھ چکی ہوں، دیکھو ہنا کتنی پیاری ہے نا؟ میں چاک پھینک پھانک کر ادھر کو لپکی
اوفو، تو نائلہ صاحبہ جب سے اس نے سکون میں تھیں کہ بات کی تہہ کو پہلے ہی پا گئی تھیں۔ ایک میں احمق، میرے خدا، تو منگنی ہونے پر اتنا واویلا ہے اب کہ مجھے سچ مچ تاؤ آ گیا۔ منگنی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ نکاح؟ وہ جتنا اونچا رو رہی تھی میں اس سے زیادہ اونچی آواز میں چیخی۔ ہیں، نکاح ہو گیا؟ ہم دونوں کا منہ ایک ساتھ کھلا۔ بھری جوانی میں نکاح کر دیا، وہ بھی اس پہلوان سے۔ وہ پھر رونے لگی تھی، مگر میری تو اسی دم جو ہنسی چھوٹی تو وہ مشکل روک پائی۔ بچپن کا نکاح تو ظلم سنا تھا، یہ جوانی کا نکاح ظلم کب سے ہو گیا؟ تم ہنس رہی ہو اور میری جان پر بنی ہے، بلکہ بنی کہ اب تو بگڑ ہی گئی ہے۔ وہ پھر رونا شروع کرتی، اس سے پہلے میں نے اسے جھاڑ دیا۔ بس اب نہ راگ چھیڑنا، خدا کا واسطہ، صبح سے دہلایا ہوا ہے، ہم سمجھے جانے کی آفت آ پڑی ہے۔ تمہارے لیے اردو کی شاعرانہ کلاس بھی چھوڑ دی، اور ملا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ ہنا کی بچی، تم میری دوستوں کے دشمن، جانتی ہو اس پہلوان کو؟ اب وہ رونا بھول بھال کر مجھ سے لڑنے میں لگ گئی۔ جانتی ہوں، وہی تمہارا ماموں زاد، اچھا خاصا ڈیشنگ بندہ ہے، جسے تم گھنٹے بھر سے پہلوان کہے جا رہی ہو، فقط تم سے 1 آدھ فٹ لمبا ہی تو ہے۔ نائلہ، اسے سمجھاؤ ورنہ میں۔ وہ پھر اس بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمدرد کی طرف بڑھی۔ آخر اتنی جلدی نکاح کی کیا پڑی تھی؟ اس نے متوقع ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ہماری نانی اماں ہے نا، بس انہیں ضد ہو گئی کہ لڑکا پردیس جا رہا ہے، کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے، پکڑ کے نکاح پڑھوا دیا، اور انہیں برے خاندان میں میرے سوا کوئی نہ ملا۔ نائلہ، میرا فائنل ایئر ادھورا رہ جائے گا، اور میں اتنی چاہ سے پریزیڈنٹ بنی ہوں، یہ بھی، اور پھر اپنے شہر، اپنے ملک، اور تم سب لوگوں سے اتنی دور کیسے رہوں گی اکیلے؟ قصہ ختم اور پھر رونا شروع۔ ارے چھوڑو، تمہیں ہماری کب پرواہ ہے؟ ڈٹھائی سے نکاح کر کے بیٹھ گئیں، ہمیں ایک فون تک نہ کھڑکایا۔ مجھے اس کے یوں رونے سے وحشت ہو رہی تھی۔ ہیں تو مجھے اپنا ہوش کب تھا؟ اور سچ ہے، میرے رونے کی پرواہ کس کو ہے؟ گھر میں بھی سب نو لفٹ کراتے رہے، اور یہاں دوستیں بھی ایسی ہی نکلی۔ وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑی تو نائلہ پھر امن کی فاختہ بن کر درمیان میں کودی۔ ہنا، تم اس سے ذرا پیار سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ پہلے ہی اپسیٹ ہے۔ میرے پیار کا یہی انداز تھا، وہ جانتی تھی، پھر بھی مجھے جھاڑ دیا۔ سچ بتاؤ، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ امینا اب نرم لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو مینا، سچ تو یہ ہے کہ نکاح بہرحال ایک خوشخبری ہے، اور خدا نخواستہ نکاح کسی ایسے ویسے بندے سے بھی نہیں ہوا۔ تمہارا یوں گھنٹے بھر سے رونا مجھے خوف زدہ کیے ہوئے ہے، ورنہ بات صرف اتنی ہے کہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ تمہیں قبول کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو گی تو نہ وہ پہلوان اتنا برا ہے، نہ ہم سب کو چھوڑنا۔ یہ تو لڑکیوں کا مقدر ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو چھوڑ دینا برا نہیں، انہیں بھول جانا بری بات ہے، بس ہمیں یاد رکھنا اور خوش رہنا۔ اتنی لمبی بات اس لہجے میں بولنا میرے لیے کمال کی بات تھی، اور وہ دونوں جواب میں مسکرا رہی تھیں، اس لیے اور کمال کی بات ہو گئی۔ ہاں، بس ہمیں یاد رکھنا، لمبے لمبے خط لکھنا، پیاری پیاری باتیں کرنا، اور ہم امتحانوں تک تمہیں اپنے ساتھ ہی محسوس کریں گے۔ نائلہ اس کے ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے ہاتھ چھڑایا، اور اس کی آنکھیں جو رو رو کر نکھر گئی تھیں، اس ایک پل میں وہ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو دوست، میں اس طرح کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہ تھی، مگر جس کے آگے ظاہر ہو جاؤں، اسے نائلہ کے خیال میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنا چاہیے۔ بس اب ہنا کی اس عنایت پر سارے غم بھول جاؤ، یہ بندی ہر کسی سے یوں محبت نہیں جتاتی۔ نائلہ نے وہی حسب عادت میرے رویے کی وضاحت کی، اور آج میں نے مسکرا کر داد بھی دے دی۔ وہ شوق و شنگ ٹولہ، وہ دنیا کے 4 کونے، استادوں کی نظر عنایت کے سزاوار، اور ساتھی لڑکیوں کی رشک نگاہ کے حقدار، ہم سمٹ کر 2 رہ گئے تو دونوں اس صورتحال پر سمٹے ہی رہے۔ امینا کی جدائی اور سمینا کی بے اعتنائی کا احساس ہم پر بری طرح سوار ہو گیا۔ سنجیدگی سے ہر لیکچر میں حاضری دیتے، مائکرو لیب میں آنکھ پر سر جھکائے جراثیم کو ایک ٹیوب سے دوسری ٹیوب میں منتقل کرتے، زوالوجی لیب میں کبوتروں کے تیز رفتاری سے دھڑکتے دلوں کو چیر پھاڑ کرتے، ہمیں مینا کس طرح یاد نہ آتی۔ یہ لیکچر ہے، خدا کی قسم، تم ہی بتاؤ ہنا ڈیئر، ان کے لیکچر میں اس سے آگے اور اس سے پیچھے کچھ سمجھ آتا ہے؟ سارے صفحے پر دیٹ از یہی کچھ لکھا تھا، اور آخر میں جا کر اس کے ذوق کا آئینہ دار ایک شعر۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کسی کی، اگرچہ گفتگو مبہم نہیں ہے۔ سنو ہنا، گرمی کس قدر ہو رہی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے۔ اس دن مائکرو لیب میں پانی پر تجربہ کرتے ہوئے کیا آیا یہ پانی پینے کے قابل ہے یا اس میں جراثیم ہے؟ اس کو جانے کیا مستی سوجی کہ اس نے تجربے کے لیے ملا پانی پائپ سے ٹیوب میں ڈالنے کے بجائے پینا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو مینا؟ اس میں اگر کسی بیماری کے جراثیم ہوئے پھر؟ نائلہ دھیرے سے چلائی تو وہ بوکھلا گئی۔ رابعہ تو کہہ رہی تھی، ایسے ہی نلکے سے بھر کر دیا ہے پانی میڈم نے، اتنی محنت کیا کریں، خود ہی رپورٹ بنا ڈالتے ہیں، تم نے خود دیکھا انہیں نلکے میں سے پانی ڈالتے۔ احمق لڑکی، یہ لڑکیاں تو ہمارے شاندار جنرل دیکھ کر جلا ہی کرتی ہیں، اور ایسے الٹے مشورے دیا ہی کرتی ہیں۔ اب کیا ہوگا اس میں اگر ٹائیفائڈ کے جراثیم ہوئے؟ وہ بوتل ہاتھ میں لیے جو اس نے آدھی خالی کر دی تھی، پریشان حال ٹیچرز روم کی طرف بڑھی، ان سے پوچھ لوں؟
دماغ درست ہے، جو کچھ نہ ہوا پھر بھی ساری کلاس میں تماشا لگ جائے گا۔ میڈم شائستہ تو ویسے بھی ایسی باتیں جلد نہیں بھولا کرتی، مجھے تو شہرت پر آنچ آنے کی فکر جلد ہی لگ جایا کرتی تھی، مگر میری بات نائلہ کو بھی ٹھیک لگی۔ ہاں ہم خود ہی ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ باقی بچہ پانی لے کر کام میں جت گئی تو میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی، اور وہ 2 گھنٹے امینہ نے اس مشکل میں گزارے جیسے واقعتاً ٹائیفائڈ زدہ ہو گئی ہو۔ پانی سچ مچ نلکے کا تھا، مگر پھر بھی امینہ نے میز جا کر ہر لڑکی کی رپورٹ دیکھی۔ آئندہ اپنی بھوک پیاس کو کم از کم مائکرو لیب میں کنٹرول میں رکھنا، نائلہ جھنجھلاتے ہوئے کندھے پر بیگ ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ ظاہر ہے امینہ سے زیادہ امینہ کی فکر اس نے کی تھی، اور فکر میں گلتے ہوئے کام بھی کیا تھا، اس کا تل ملانا بجا تھا۔ سو ہنا، ہم 2 ہی رہ گئے ہیں، اور کالج لائف کے یہ سہانے دن بھی چند ہی رہ گئے ہیں۔ یوں منہ لٹکائے ان کو گنوانے سے بہتر ہے کہ انہیں یادگار کر لیں۔ اس دن کینٹین کی طرف جاتے ہوئے نائلہ نے مجھے ٹوکا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ جو گیا سو تو گیا، اب جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ واہ خدا تمہیں عقل دے کہ تم میری قدر کرو۔ آؤ اسی بات پر آج تمہیں لنچ کرواؤں۔ آج ہمارا پریکٹیکل مسز عطا کی غیر حاضری کی نظر ہو گیا۔ ہماری تو عید ہو گئی تھی۔ 2 بجے تک اپنے مخصوص کونے میں بیٹھے ہم نے ڈھیروں باتیں کی، امینہ کو لمبا چوڑا خط لکھا اور بے شمار الم گلم چیزیں خرید کر کھائیں۔ کیا شادی کے بعد لڑکی کی ذاتی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ اگلی کلاس کے لیکچر پر ایک نظر ڈالنے کے لیے فائل کھولتے ہوئے میں نے اچانک اس سے پوچھا، احمق ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی ذات کو شادی کے بعد ختم کر دیتی ہیں، جیسے اپنی سمینہ۔ یہ لڑکی آج بھی اسے اپنی سمینہ اتنی ہی پیار سے کہا کرتی تھی۔ تم کچھ کہو مگر ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد لڑکیوں کو عموماً اپنی دوستیاں، رشتہ داریاں، وفاداریاں بھول جایا کرتی ہیں۔ میں بحث پر مصر تھی، اور اسی بحث پر تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ملک کی 99% عورتوں پر سروے کر رکھا ہو۔ وہ دعوے نہیں کیا کرتی تھی، مگر اس وقت چڑ ضرور گئی تھی۔ تم نہ مانو مگر یہی ہوتا ہے، لڑکیاں شادی سے پہلے کی اپنی ہر حرکت کو اکثر بچپنا کہہ کر ٹال دیا کرتی ہیں۔ ہاں تو میٹرک پورا نہ ہو اور شادی ہو جائے تو وہ اپنی 15-16 سالہ زندگی کو بچپنا ہی کہیں گی کہ نہیں؟ سمینہ کی شادی ہوئی تو وہ میٹرک میں تھی کیا؟ وہ غور کرتی رہ گئی کہ میں اسے کیوں چڑھا رہی ہوں۔ یار ہر لڑکی سمینہ نہیں ہوتی۔ اچھا، میرا پھر بھی یہی خیال ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کا رویہ بدل ہی جایا کرتا ہے۔ میں قائل ہونے کے لیے راضی نہ تھی، اور وہ قائل کر کے دم لینے والوں میں سے تھی۔ دیکھو یہ طے ہے کہ لڑکیاں دوستی مشغلے کے طور پر ہی کرتی ہیں، جب تک ضرورت رہی پوچھتے رہے، اور اس کے بعد ہو کیئرز، کون پوچھتا ہے؟ میری بات پر وہ دیر تک مجھے عجیب نظروں سے گھورتی رہی۔ تم دوستی کو مشغلہ کہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بسی بے بسی کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ لڑکیوں کی حد تک میں جانے کیوں اسے مشتعل کر رہی تھی، اور دکھی بھی۔ شاید چاہتی تھی کہ وہ کوئی دعویٰ کر جائے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لفظوں سے بہلانے کی عادی نہ تھی، خاص کر مجھے کہ میں آسانی سے بہلنے والوں میں سے نہ تھی۔ مگر کبھی کبھی مجھ جیسا بندہ بھی تو بہلنا چاہتا ہے، نائلہ ضیاء جیسی دوست کے خلوص و دوستی کی آبشار میں بھیگے لہجے سے۔ اس ساری بحث میں تم ایک بات شاید بھول رہی ہو کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی حدود کا تعین مرد کیا کرتے ہیں، خود عورت نہیں۔ چھوڑو، بات کو کسی اور طرف مت لے جاؤ۔ میں صرف لڑکیوں کے عمل اور رویے کی بات کر رہی ہوں، اور پابند آدمی کو کیا جا سکتا ہے، اس کے جذبوں اور رشتوں کو نہیں۔ وہ پھر جواب میں دیر تک چپ رہی۔ میں نے کوئی گنجائش جو نہ چھوڑی تھی۔ سنو کیا ہوا ہے؟ وہ بہت دیر سے جان گئی تھی کہ کچھ ہوا ضرور ہے، مگر کیا؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھ ہی ڈالا۔ میں مسکرا کر چپ رہی تو پھر خود ہی بول پڑی، امینہ کا خط نہیں ملا بہت دنوں سے، اس لیے اداس ہو۔ اس کا اندازہ غلط نکلا۔ خط؟ امینہ کا خط تو مجھے کل ہی ملا ہے۔ پھر دکھاؤ مجھے کہاں ہے، آؤ بیٹھ کر جواب لکھتے ہیں۔ آج اردو کی کلاس نہیں لیں گے۔ پردیسی ہوئی دوست کے خط کے ذکر نے اسے کیا کیا نہ بھلا دیا۔ خط تم پڑھ لو، پھر کلاس چھوڑنے کا نہیں کہو گی۔ اس کی جوش پڑتی سرخ رنگت کو میں نے مانند کر دیا۔ وہ لفافہ میرے ہاتھ سے اچک کر دیکھنے لگی۔ ایک ننھا سا پرزہ اس کے ہاتھ لگا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ بس یہ؟ تو کیا وہ تمہارے نام رجسٹری بھیجے گی؟ ڈیئر ہنا، کیسے مزاج ہیں؟ ابھی میں نے تمہارا خط بمشکل ختم کیا ہے۔ یہ خط تو مجھے 10 دن پہلے مل گیا تھا، مگر پڑھنے کی کسے فرصت؟ وقت یار وقت، بس یہاں مغرب میں تو اسی کا رونا ہے۔ پھر سوچو تمہارا 16 صفحوں کا خط کس طرح پڑھا جائے۔ عرفان کہنے لگے، کیا رجسٹری آئی ہے تمہارے نام؟ اصل میں کیا ہے کہ آدھا دن تو کام میں نکل جاتا ہے، اور پھر ملنا ملانا۔ عرفان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اور پھر ان کا ایک جگری یار تو ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے، اس کی بیوی میری بہت اچھی دوست بن گئی ہے۔ اچھا دیکھو، ابھی آدھے گھنٹے میں عرفان آ جائیں گے اور مجھے تیار بھی ہونا ہے، ان کے ساتھ کسی پارٹی میں جانا ہے۔ باقی باتیں بعد میں، بلکہ باتیں کیا، بس خیریت ہی تو ہوتی ہے۔ فرصت ملی تو نائلہ کو بھی ایک خط لکھ ڈالوں گی، ابھی کہنا اسی سے کام چلا لے۔ اور ہاں تم بھی غور کرو ہنا، خیریت کی اطلاع 16 لائنوں بلکہ 16 لفظوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ 16 صفحے سیاہ کرنا تو فضول ہی ہے۔ 16 صفحوں کے خط کی امید تو یہاں اولڈ ہاؤس میں رہنے والے بوڑھے والدین ہی کیا کرتے ہیں۔ تمہاری امینہ یہ اچھا طنز ہے۔ خط لوٹاتے ہوئے وہ نارمل انداز میں مسکرائی اور بیگ شانوں سے لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ اردو کی کلاس لے لیتے ہیں، مزہ رہے گا۔
امینہ کے جانے سے سوسائٹی کا سارا کام بھی میرے سر ہی آ گیا تھا۔ غیر نصابی سرگرمیوں کی طویل فہرست تھی اور میری جان ناتواں۔ آج اس ٹیچر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کل اس کے پرنسپل سے مذاکرات، ادبی محفل کے لیے مہمانوں کا چناؤ اور اس سے زیادہ کٹھن عمل ان کا گھیراؤ۔ یہ شاعر ادیب قسم کے لوگ ویسے تو کچھ نہیں کرتے ہمارے ملک میں، اور ڈھونڈو تو ملیں گے بھی نہیں۔ نائلہ میری مصروفیات پر پریشان تھی۔ جو بندہ ڈھونڈنے سے نہ ملے وہی شاعر ہے یا ادیب، کیا سمجھی؟ وہ میرے جرنل میں ڈاگ فش کا دماغ بنانے میں مصروف تھی اور میں ادبی محفل میں ابتدائی کلمات کے نام پر کی جانے والی تقریر لکھ رہی تھی۔ خدا نخواستہ کہیں اس سال لڑک ہی نہ جاؤ ہنا، تم تو کندھے پر بیج سجانے کے شوق میں امتحان وغیرہ سب بھول گئی ہو شاید۔ یہ وہی لفظ تھے جو مذاق میں بھی دوستوں کے لیے غلط الفاظ نکالنے کے لیے روادار نہ تھے۔ یا تو آدمی اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ یہ اسی سمینہ کا مزاج ہوا کرتا تھا، کبھی ہاں کبھی۔ کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ میں نے کاغذ پر فراز کو لکھتے ہوئے مصرع بلند آواز میں پڑھا۔ میرا خیال ہے سمینہ، تم اپنی پڑھائی کی زیادہ فکر کرو۔ درجنوں چوڑیوں اور آدھی درجن انگوٹھیوں والے ہاتھ کہیں قلم تھامنے کا ہنر نہ بھول گئے ہوں۔ گھر جا کر چیک کر لینا۔ ادھر رکھنے والوں میں سے تو نائلہ کبھی بھی نہ رہی تھی۔ نائلہ یا تو بندہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے، کہہ کر میں پھر فائل پر جھک گئی۔ سائنس پڑھنا اور ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہنا خاصا مشکل کام ہے، اور پھر دونوں طرف نہ کی برابر فکر لگی ہو، ڈویژن بھی فرسٹ لانی ہو، اور یہ بھی نہ سننا ہو کہ سائنس کی لڑکیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں کسی سوسائٹی کا کوئی عہدہ دیا جائے۔ نائلہ کے ساتھ نے بہت سہارا دیا۔ کوئی لیکچر چھوٹ جاتا گھنٹہ بھر بیٹھ کر سمجھاتی، 4-5 بجے تک میرے ساتھ لیب میں بیٹھ کر پریکٹیکل کرتی، لائبریری کے کام نوٹس فائل کرنا۔ یار تم دو جگہ امتحان دینے مت بیٹھ جانا، بے فکر رہو، تمہیں پڑھا سکتی ہوں، تمہاری جگہ امتحان نہیں دے سکتی۔ بھئی وہ دوستی ہی کیا جو ایمان کے در پہ ہو جائے۔ آخری پیپر دے کر لگا زندگی کا اہم ترین کارنامہ انجام دے دیا۔ اماں ہم یونیورسٹی ضرور جائیں گے، آپ چاہیں کچھ کہہ لیں۔ میں جتنا اماں کی روایتی عنایات کی سزاوار تھی اتنا ہی ضد بھی بڑھ چڑھ کر کیا کرتی، اور انہیں ہو نہ ہو بھائیوں کو میری ضد کی بہت پرواہ تھی۔ چھوٹی جو تھی سو BSc کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دم لیا۔ نائلہ اور اس کی ممی کو قائل کرنے کے صبر آزما مرحلے میں آدھی جان سے گئی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دیکھو مجھے پتا ہے ممی نہیں مانیں گی، پھر ضد کا فائدہ اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ کمال ہے میری اماں مان گئی اور تمہاری ممی نہیں مان رہی۔ ناچار اب مجھے آگے کا سفر نائلہ کے بغیر طے کرنا تھا۔ ضروری تو نہیں ساتھ پڑھیں، ساتھ رہیں، ساتھ چلیں، دل ملنے چاہیے۔ وہ نہیں بدلی تو مجھے کیا غم تھا۔ سارے دن کی روداد مجھے نہ سنا لیتی فون پر تو چین نہ پاتی۔ میرے استادوں کے نام، میری کلاسوں کا شیڈول، میری دوستوں کی فہرست اسے ازبر تھی۔ اب میں نہ صرف یقین بلکہ بہت مان کرنے لگی تھی اس کی دوستی پر۔ پریویس کے امتحان دیا تو اس کی شادی ہو گئی اور فائنل تک وہ ایک خوبصورت سی بچی کی ماں بن گئی۔ لگتا ہے آج تمہارے نہیں میرے امتحان ختم ہوئے ہیں چندہ، تم نے تو مجھے گھر بیٹھے ماسٹرز گھول کر پلا دیا ہے۔ بے شک اس لڑکی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر وہ آج بھی وہی تھی، ویسی ہی پرواہ کرنے والی، وہی مجھے ایک ہی ایک جاننے والی۔ جس دن میری منگنی ایاز سے ہوئی اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد اماں کو جانے کیا ہوا، چپ چاپ رخصت ہو گئیں۔ اماں آپ تو مجھے وداع کرنے کی تیاری میں مگن تھی، اور خود میں ان دنوں کچھ بھی سمجھنے اور کرنے کے لائق نہیں رہی۔ نائلہ بھی پچھلے ہفتے ہی عمرے کے لیے گئی تھی، کون مجھے بہلاتا۔ بھائیوں کا سہارا غنیمت تھا، اور اس میں شک نہ تھا کہ میرے بھائی نہ صرف ذمہ دار اور حساس تھے، چاہنے والے بھی بہت تھے اور چاہے جانے کے قابل بھی۔ ہم تینوں بھائی بہن ایک دوسرے کو بہلاتے سمجھاتے بہرحال سنبھل گئے۔ آپا بھی کئی دنوں سے اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کر ہمارے سروں پر اپنی شفقت کی چادر تانے کھڑی تھیں۔ ایاز اکثر شام کو آ جاتا، اور پچھلے 5-6 دنوں سے اس کے جاتے ہی آپا نے مجھے بھی اس کے ساتھ کر دینے کے پروگرام کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ ضروری ہے دانش، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر ہنا کو رخصت ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے حتمی لہجے میں بات کرنے کی عادی تھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگلی کی مجال نہیں جھٹلائے۔ میں جلد ہی بانو آنٹی سے بات کروں گی۔ ایاز کی والدہ بانو آنٹی اماں کی سگی ماموں زاد بہن بھی تھیں۔ ہم نے ہمیشہ انہیں سگی خالہ ہی جانا تھا۔ ماسٹرز کے بعد چیلم کے بعد جس دن آپا نے بانو آنٹی سے بات کرنے کا ارادہ کیا، میں نے دبی دبی آواز میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری کو یاد کیا، مگر وہ پلٹ کر سننے کا خیال نہ رکھتی تھیں۔ امتحان شادی کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، اماں تھیں تو اور بات تھی۔ اب تم اکیلی لڑکی کیا اس بڑے سے گھر میں اکیلی امتحانوں سے شغل کرو گی؟ بھائی تو مرد لوگ ہیں، دن رات تمہارے سراہنے تو بیٹھنے سے رہے۔ ساری بات میں اماں تھیں تو میرے احساس سے چمٹ گیا۔ کروڑوں انسانوں کی اس دنیا میں ایک شخص کا جانا یوں دیکھو تو کوئی ماجرا ہی نہیں، مگر جس سے جڑا ہو وہ شخص، اسے تو کچھ مدت کے لیے یہ کروڑوں انسان بے معنی ہی لگتے ہیں۔ مجھے لگا اماں تھیں، زندگی تھی، خواب تھے، ارمان تھے، اور اب پھر میں چپ ہو گئی۔ آپا سرگرم رہیں، بھائی سر جوڑ کر اٹھتے بیٹھتے مذاکرات کرنے لگے۔ میں دیکھتی رہی، چونکہ اس وقت جب ایاز میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، سنو میں امریکہ چلا جاؤں، صرف 2.5 سال کا کورس ہے، اس کے بعد پھر اجازت لے رہے ہیں یا مطلع کر رہے ہیں؟
مشورہ چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا وہ نازک ترین موڑ ہے جب مجھے کسی ساتھی کسی ہمدرد کی بے حد ضرورت ہے۔ اماں تھیں تو اور بات تھی۔ آپ کا کہا یہ چند حرفی جملہ جو پچھلے کئی دنوں سے میرے اوپر بری طرح سوار تھا، آج میں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ صرف 2.5 سال کی تو بات ہے، سوچو میری زندگی بن جائے گی۔ صرف 2.5 سال مجھے سنبھلنے کے لیے بہت ہوں گے، پلٹ کر آپ آئیں گے تو سنبھل چکی ہوں گی۔ دیکھو میں اپنے خواب اپنے آدرش پالوں گا تو زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا، پھر میرے ہزار میں آنا تمہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ مشورہ نہیں لے رہے، مجھے قائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری تو نہیں۔ اس سے زیادہ میں اپنے لیے کسی سے لڑ نہیں سکتی تھی، چاہے وہ میری آخری امید ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو کوئی اپنے خوابوں کو عزیز رکھتے ہوئے بھی تمہیں منا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے میں انتظار کر لوں گی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، کہہ نہ سکی اور مان گئی۔ عورت نقصان میں اکثر اسی لیے رہتی ہے کہ ادھوری باتیں کرتی ہے، کبھی مکمل طور پر کھلتی نہیں، اور مرد زندگی بنانے کے چکر میں پھنسے ہوئے اکثر ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ اس عمل سے گزریں، ادھوری باتوں کو سمجھنے کے عمل سے۔ وہ چلا گیا، میں اپنی ادھوری باتوں کو سلجھاتی پھر الجھتی رہ گئی۔ درست تھا، کٹھن تو یہی وقت تھا جس سے بہر طور گزر جانا تھا۔ میری اپنی کیا بات، البتہ آپا کئی دنوں تک اپنی حیرانی اور سراسیمگی پر قابو پانے کی صحیح کرتی رہیں۔ ان کے ترتیب دیے گئے حتمی پروگرام بوریت کا شکار ہو گئے۔ پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دانش بھائی کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دیں، اور 2 ماہ کے اندر رانا بھابی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ سندر بھی تھیں اور باتوں کی ماہر بھی، گھنٹوں بیٹھے انہیں سنا کرے کوئی بھی اکتائے نہ۔ مزاج کی تھوڑی تیز تھیں۔ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب فائنل امتحان میرے سر پر سوار تھے اور حسب عادت کسی فکر اور پریشانی کی مجال نہیں تھی کہ میرے قریب بھی بھٹکے، اور میری یہی دھن ان کے مزاج کے گن دکھانے کا باعث بنی۔ امتحان تو سبھی لوگ دیتے ہیں بی بی، مگر اب ایسا بھی کیا کہ آدمی کو کسی چیز کا ہوش نہ رہے۔ میرے جیسے خوددار بندوں پر تو ایک جملہ ہی تازیانہ تھا، قبل اس کے کہ ان کے مزید جوہر کھلتے۔ میں نے اماں تھیں تو والے زمانے کی بے فکری کو خدا حافظ کہہ کر امتحان کے علاوہ بھی ہر چیز اور کام کو باہوش و حواس برتنے لگی۔ یار اچھی خاصی لیکچررشپ مل جائے گی اپنے کالج میں، جاب کر لو بجائے اس کے کہ دانش بھائی کے ساتھ پنڈی چل پڑو، وہاں رہنا تمہیں اور خوار کرے گی۔ نائلہ نے آج تیسری بار یہی مشورہ دیا تو میں چڑ گئی۔ کیوں کر لوں جاب؟ میرے بھائی کیا ایسے کلاش ہو گئے ہیں کہ ایک بہن کا بوجھ نہ اٹھا سکیں؟ اور پھر تھوڑے عرصے کی تو بات ہے، میں نے کہا ساری زندگی ان کے سر پر سوار رہنا ہے، ابھی تو میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ تم پڑھی لکھی ہو، خوددار اور باشعور ہو، پھر کیوں اس رانا کے آگے اپنی ذات کی اٹک کرتی ہو؟ اس نے رانا بھابی کو کبھی بھابی نہیں کہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ وہ تمہاری بھابی ہے، میری نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو رشتہ تمہیں سکھ نہ دے سکا وہ میرے لیے باعث احترام ہرگز نہیں۔ یہ اس کا کہنا تھا، ویسے ہی ہمیشہ کا سا سوچ کا انداز۔ اگر آج میں نے اس ذرا سی بات کو ناک کا مسئلہ بنا کر سڑکیں ناپنا شروع کر دیں تو پھر اپنے بھائیوں اپنے مرکز سے دور ہو جاؤں گی۔ پہلے خود کما کر خود کھانا شروع کروں گی، پھر اپنا جہیز جمع کرنے کی دھن میں زندگی گنواتی پھروں گی۔ حاصل کیا ہوگا؟ بیچاری پڑھی لکھی لڑکی کا خطاب۔ ہم عورتیں مردوں کو بیجا ڈیل دیتی ہیں، پھر سر پکڑ کر روتی ہیں۔ کیوں نہ ان کے سر پر ہی پڑی رہوں جن کی ذمہ داری ہوں۔ اس میں نہ میری توہین ہے نہ حد تک۔ ہر آدمی کو اپنے حق کا شعور رکھنا چاہیے۔ پڑھا لکھا میں نے اس لیے نہیں کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤں، فقط اس 1.5-2 انچ کی ناک کی خاطر۔ اپنے حق پر ڈٹے رہنا ناک کی توہین ہرگز نہیں۔ اسے جب میری بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے مزید بحث نہ کی۔ ویسے بھی اب اس کی طبیعت میں اچھا خاصا ٹھہراؤ آ گیا تھا، آخر کو 2 بچوں کی اماں بن چکی تھی۔ خیر دانش بھائی کی پنڈی ٹرانسفر ہوئی تو میں نے بھی اپنا سامان پیک کیا۔ کچھ مجھے وہم ہوا کہ رانا بھابی کا منشا تھا میں یہاں فیاض بھائی کے پاس رہ جاؤں۔ بہتر تھا دانش، ہم پہلے گھر سیٹ کر لیتے، اس طرح سب اٹھ کر چل پڑیں تو کہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں تو ایسا کر لو کہ پہلے خود شفٹ ہو جاؤ، ہنا اور بھابی بعد میں آ جائیں گی۔ آپا تو مجال ہے جو اپنا مقصد اور فرض بھول جاتی، وہ تو بھولنے والوں کو یاد دلانے کی ہمت رکھتی تھیں۔ رانا بھابی اس تجویز کے بعد کچھ نہ بول پائیں۔ یوں ہم کراچی سے پنڈی آباد ہو گئے۔ زندگی اگر تھوڑی سی بھی بے مقصد گزرے تو بہت آرام سے نہیں گزر کرتی۔ جانے لوگ کیسے عمر گوا دیتے ہیں بنا کچھ لیے۔ شہر نیا، لوگ نئے اور روٹین نیا، اور مجھے تو اپنے لوگوں کے رویے بھی نئے ہی لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا بھائی بھابی میری موجودگی کو محسوس بھی نہیں کرتے، اور اپنا آپ محسوس کروانے کی تو نہ مجھے عادت تھی نہ ہی اس کا گر آتا تھا۔ اماں تھیں تو کا بھوت مجھ سے پھر چمٹ گیا۔ ایاز کی واپسی میں ابھی سال تھا اور مجھے تو دن بھی کاٹنا وقت کا عظیم ترین ظلم لگتا۔ نائلہ سے میں نے خط و کتابت کے وعدے تو بہت لیے اور دیے تھے، مگر جانے کیوں امینہ کے تجربے کے بعد ایک عجیب خوف سا بیٹھ گیا تھا دل میں۔ ادھر سے ابتدا نہیں ہوئی اور میری تو کوئی انتہا تھی نہ ابتدا۔ دنوں کا نہ ختم ہونے والا تسلسل بھی بہرحال ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے کہ اس جہان فانی میں ٹھہرنا کسی چیز کی قسمت نہیں۔ اپنی ذاتی کوششوں سے دانش بھائی نے پھر کراچی تبادلہ کروا لیا۔ دل ان کا بھی یہی نہ لگا تھا اور مزہ
رائنا بھابھی کو بھی نہیں آ رہا تھا اور میرا ذکر تو بے معنی ہی تھا، لیکن کبھی بیٹھ کر میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس بے دلی اور بدمزگی کو آپس میں مل کر شیئر کر لیتے تو وقت اتنا برا نہ گزرتا جتنا گزرا، لیکن کچھ لوگ شراکت کے قائل ہی نہیں ہوتے، مل بانٹ کر سہنا ہر بات یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا، اور رائنا بھابھی نے دانش بھائی کو بھی شیئر کرنا بلا دیا تھا۔ میں نے فون پر نائلہ کو اپنی کراچی آمد کی اطلاع دی۔ ہائے سچ، کب آئیں؟ میں تو سمجھی تھی اب اس جنم میں تمہاری صورت دیکھنے کو نہ ملے گی۔ خیر سنو، میں پھر تمہیں فون کرتی ہوں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دو جملوں کو ایک تواتر سے بولتے ہوئے اس نے اپنا سارا جوش انڈیل ڈالا تھا۔ میں صبح سے اس کوشش میں تھی کہ ایسے وقت فون کروں جب گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کر لوں تو بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ دوسرے ہی منٹ ریسیور کیٹل پر ڈالتے میں کتنی ہی دیر خالی ذہن بیٹھی رہی۔ جمعے کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ریڈرز ڈائجسٹ کا مطالعہ کر رہی تھی جب رائنا بھابھی نے اطلاع دی نائلہ آئی ہے۔ میں بھاگم بھاگ ڈرائنگ روم میں دوڑی۔ تمہیں فرصت مل گئی؟ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو، سناؤ کیسی ہو؟ سنو، میں بیٹھوں گی نہیں، اس وقت جلدی میں ہوں۔ یہ کارڈ پکڑو، اگلے ہفتے فائزہ کی شادی ہے، ضرور آنا، پھر تفصیل سے ملاقات کریں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کا کارڈ پکڑایا۔ اتنے زمانے کے بعد میں تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں، 2 گھڑی بیٹھو تو صحیح، ایسی بھی کیا جلدی؟ اس طرح اس کا آنا پھر چلے جانا میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ مجھے تو اس سے بہت کچھ کہنا سننا تھا، اتنی ہزار باتیں، مگر وہ کہہ رہی تھی یار ابھی مجھے ایک جگہ اور جانا ہے، سرفراز باہر کھڑے ہیں، اوکے پھر آنا ضرور، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ ہاتھ ہلا کر چلی گئی تو میں واپس سر جھکائے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت کچھ سوچتی رہی۔ جانے کتنے بجے تمہاری واپسی ہو؟ کیا بہت ضروری ہے جانا؟ دانش بھائی کے پہ در پہ اعتراضات میں سر جھکائے سنتی رہی مگر جانے کا ارادہ ملتوی نہ کیا۔ وہی ماحول تھا ہال میں، چمکیلے بڑکیلے دوپٹے سنبھالتی لڑکیاں، سوٹڈ بوٹڈ بچوں کے پیچھے دوڑتی خواتین اور فلاں کی بہن اور فلاں کی بھابھی پر تبصرہ کرتی عورتیں۔ میں آرگنڈی کے گلابی سوٹ میں ملبوس ایک کونے میں بیٹھی نائلہ کی آمد کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نظر آ گئی تو اس کے فارغ ہونے کا انتظار میں اسی کونے میں جمی رہی۔ تم آ گئی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی۔ اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑی تھی۔ میں دھیرے سے مسکرا کر ابھی شانت ہی ہونے لگی تھی کہ اس نے پھر ابھی آئی کہہ کر مجھے ٹالا اور اگلی صف میں چلی گئی۔ ایک زبردست توڑ پھوڑ کا عمل جو میرے اندر کئی دنوں سے جاری ہوا چاہتا تھا آج پھٹ پڑا۔ نہ میں نائلہ کے گھر والوں کے لیے اجنبی تھی، نہ نائلہ سے میرا تکلف کا کوئی رشتہ تھا، مگر وقت رویوں کو انسانوں کو بدل ہی دیا کرتا ہے۔ جانے میں کیوں اس ٹھوس حقیقت پر آج تک ایمان نہ لائی تھی۔ اجنبیت کی ایک ٹھنڈی یک لہر نے مجھے منجمد کر کے رکھ دیا اور میں ہال کے اس کونے میں بیٹھی ہی رہ گئی۔ سارے ہال میں ادھر سے ادھر پھدکتی نائلہ درجنوں بار میری دائیں بائیں سے گزری اور مجھے لگا کہ مجھ سے کترا کترا کر گزرتی رہی اور اس کی توجہ کی طالب حنا کمال اس وقت دنیا کی احمق ترین شخصیت لگ رہی تھی۔ ہاں بیچاری اب تک اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ پیچھے کہیں سے مجھے نائلہ کی آواز آئی، جانے کس سے وہ میری داستان کہہ رہی تھی اور میری ذات کے پرخاشیں اڑا رہی تھی۔ آدمی اپنی نظروں سے گر کر اتنا بے توقیر نہیں ہوتا جتنا اپنے دوست اپنے ہمراز کے توہین آمیز الفاظ سن کر۔ کیا وہ نہ جانتی تھی کہ مجھے ہمدردی سے کتنی نفرت ہے؟ بے شک عورت جس قدر جذباتی ہوتی ہے اسی قدر کبھی کبھی بے حس بھی ہو جاتی ہے، کتنی آسانی سے اپنی ہی صنف کے احساس کی درجہ بکھیر دیتی ہے۔ میں ایک عرصے سے تنہائی کے آصیب کا شکار ضرور تھی مگر میری تنہائی کا یوں اشتہار کبھی نہیں لگا تھا۔ میں نے پاس کھڑی 2 لڑکیوں کو مسکرا کر دیکھا، کون ہیں، کیا ہیں، کس قسم کی گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ میں اس کے کنارے کھڑی ایک اکیلی لڑکی کا نام پوچھا اور آخر تک اس سے ڈھیروں ٹھنڈی میٹھی باتیں کی۔ آخر لڑکیوں کی دوستی ایسی ہی تو ہوتی ہے، کچھ عرصے تک ساتھ چلے جب تک ضرورت رہی اور پھر ہو کیئرز۔ رات کے 11:30 بجے میں شادی ہال کے باہر کھڑی دانش بھائی کی آمد کی منتظر تھی۔ ایک ایک کر کے آس پاس کھڑی ساری خواتین کا انتظار ختم ہوتا گیا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کے والد، میں اکیلی رہ گئی اور ہال کے اندر میری وہ دوست موجود تھی جس نے کتنے سال تک مجھے دھوکے میں رکھا۔ میں تمہاری بہت پرواہ کرتی ہوں، آج اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے اتنا بھی معلوم نہ کیا۔ کیسے جاؤ گی حنا؟ وہی تو تھی جو جانتی بھی تھی کہ اب میرے بھائی اتنے ذمہ دار نہیں رہے۔ بیٹا اندر آ جاؤ، گاڑی آ جائے تو چلی جانا۔ چوکیدار کی آواز نے مجھے چونکایا۔ رات کا اندھیرا، ناموزوں حالات اور میں اکیلی لڑکی، اتنے سارے عصائب میرے گرد رقص کر رہے تھے اور میں نائلہ سرفراز کے رویوں کے دائرے میں پھنسی کسی اور دھیان میں تھی ہی نہیں۔ سلور گرے شراٹ میرے پاس آ کر رکی تو میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم یہاں کیسے اور کب؟ وہ ایک بے حد مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کر گیا جب میں نے اس سے دعوے سے کہا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر آؤ گے میں سنبھل چکی ہوں گی، مگر آج مشکل وہ وقت تھا یا آج کی یہ اندھیری مایوس رات؟ آج شام کی فلائٹ سے ہی کراچی آیا، گھر گیا تو آپا نے بتایا کہ دانش بھائی جانے رائنا بھائی کو لے کر کہاں نکل گئے ہیں۔ تم یقیناً انتظار میں ہوگی اور پریشان بھی، سرپرائز میں تمہیں دینا ہی چاہتا تھا، دانش بھائی کی لاپرواہی نے اسے اور خوشگوار بنا دیا۔ میرا اس وقت یہاں آنا ہے نا ایک خوشگوار حیرت۔ ہاں ایاز، مجھے خبر ہوتی کہ تمہاری واپسی یوں ہوگی تو میں تمہارے جانے کا ہرگز ملال نہ کرتی۔ اندھیری سڑک پر نگاہیں جمائے میں سوچ رہی تھی کہ
کیا واقعی شادی کے بعد عورت کی دوستیاں، وفاداریاں اور رشتہ داریاں یوں بدل جاتی ہیں؟ مگر میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں نے ایاز کی طرف دیکھا۔ وہ سیٹی پر بہت شوق سے دھن بجاتے ہوئے بہت اچھے موڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں، مگر چند سال، کچھ عرصے بعد میں اس سوال کا جواب دے پاؤں گی جب میں خود اس تجربے سے گزروں گی۔ کیا عورت اپنے جذبوں، اپنے رویوں میں اعتدال نہیں برت سکتی؟ کیا پچھلی وفاداریوں اور اگلی محبتوں میں انصاف نہیں کر سکتی؟ اس سوال کے جواب میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔